السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ افضال عثمانی۔ میں اس پروگرام کو باقاعدگی سے آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن واشنگٹن ڈی سی کی صدر شکیلہ رضا صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور مہمانوں کا خیر مقدم کریں۔ شکیل رضا آپ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں تعاون کیا اور سب آئے ہیں، اور ہمیں منیب الرحمان صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے، بلکہ ہم کیا بتائیں گے، آپ لوگ سب بتائیں گے، جو ان کے زمانے میں تھے اور جو بعد میں تھے، اور انہوں نے جو ادبی خدمات انجام دی ہے ہماری ہم لوگوں کے لیے، اور ڈرامے وغیرہ بھی انہوں نے بہت اچھے کروائے ہیں۔ بہرحال ایک بہت مشہور شخصیت تھے، اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، اب ہم ان کو صرف خراج عقیدت ہی دے سکتے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ سامعین کا، اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں۔ سوچتا ہوں کہ میری عمر رواں کی کشتی اب کنارے کے قریب آ پہنچی۔ کون سا میں نے بڑا کام کیا، شہرت عام کی کس دوڑ میں بازی جیتی، شاعری کی مگر اعزاز کے لائق نہ ہوا، نہ ملی علم کے میدان میں فضیلت مجھ کو، مائل قزم و ریا تھی نہ طبیعت میری، خوش نہ آئی کبھی بھولے سے سیاست مجھ کو، زندگی کہنے کو بے سود کٹی، پھر بھی قسمت سے نہیں کوئی شکایت مجھ کو، کامیابی پہ کسی کی مجھے رشک آیا، کامیابی پہ کسی کی نہ مجھے رشک آیا، نہ کسی نے بھی مجھے چشم حسد سے دیکھا، ایک گمنام سے ہو سکتا ہے خطرہ کس کو، کس نے ایسے کو بھلا نیت بد سے دیکھا، گوشہ امن میں آسود و دلشاد رہا، شکر ہے کہ نئے دنیا سے میں آزاد رہا۔ یہ نظم ہے گوشہ نشین قناعت پسند درویش صفت انسان، ڈاکٹر منیب الرحمان کی تخلیق ہے، اور نظم کا عنوان ہے ایک معمولی انسان ہونے کا فائدہ۔ لیکن ایسی نظم ایک غیر معمولی انسان اور ایک غیر معمولی شاعر ہی لکھ سکتا ہے۔ منیب الرحمان صاحب نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا، رفیق یاد گئیں، بینائی جاتی رہی، سماعت بھی تقریباً ختم ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پہ جو خفیف سی مسکراہٹ تھی وہ تمام عمر قائم رہی۔ اور یہ کوئی بڑا ہی انسان ایسا کام کر سکتا ہے، اس طرح سے برداشت کر سکتا ہے۔ منیب الرحمان صاحب نے رشتوں کا پاس رکھا، ہر رشتے کو نبھایا، اس کا احترام کیا، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت استاد، بحیثیت دوست، بحیثیت شاعر، بحیثیت ڈرامہ نگار۔ ایک عجیب منموہنی شخصیت تھی ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم آج ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو ہماری بہت سی مشہور و معروف شخصیات ہمارے درمیان ہیں، اور وہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر منیب الرحمان صاحب کی محبت اور ان کے احترام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اور ان پینلسٹ میں جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کے نام لے رہا ہوں: محترمہ زہرا نگاہ، محترمہ شیلا مونس رضا، جناب افتخار عارف صاحب، جناب نصیر الدین شاہ صاحب، ڈاکٹر سلمان اختر، پروفیسر شافق ادوائی تھوڑی دیر میں آئیں گے، ولی عالم شاہین صاحب، ڈاکٹر بیدار بخت، ڈاکٹر علی مینائی اور ڈاکٹر آصف رحمان۔ پروگرام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ ہم یہ پروگرام 90 منٹ سے لے کے 100 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی فارمیٹ نہیں، کسی بھی پینلسٹ کو کوئی ٹاپک نہیں دیا گیا، وہ لوگ اپنی یادداشتیں شیئر کریں گے تاکہ وہ ڈاکومنٹ ہو جائیں۔ اور بات اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور تو کوئی خاص بات نہیں کہنی مجھے۔ اب یہ پروگرام کا آغاز جو ہے یہاں پر ایک ان کی حیات پر ایک ڈاکومنٹری سلائیڈ کے ذریعے پریزنٹیشن ہے، جو ہمارے ایسوسی ایشن کے بڑے فعال کارکن
افضال عثمانی نے تیار کیا ہے بیدار بخش صاحب کی مدد سے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ہم دیکھ لیں پھر مقررین شروع کریں گے. افضال عثمانی. منیور رحمان صاحب کی زندگی پوری لگ بھگ 100 سال پر مشتمل ہے اور کچھ منٹوں میں اسے کور کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں بیدار بخش صاحب کا کہ انہوں نے بہت ساری تصاویر اور انفارمیشن پرووائڈ کی. منیور رحمان صاحب محبت کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے اور ڈبائی جو انتظار حسین اور ندا فاضلی، ماہر القادری جیسے قداور شخصیتوں کا مسکن تھا، وہاں سے ہائی اسکول کیا، میرٹھ سے انٹرمیڈیٹ کیا. اس کے بعد سر سید کے آغوش میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ گئے اور وہاں سے ہسٹری اور فارسی میں ماسٹرز کیا. وہاں سے فارغ ہو کر اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یونیورسٹی آف لنڈن سے فارسی ادب میں پی ایچ ڈی کی، اور اسی دوران ان کی محبت سوئس گرل الزبتھ مور جو بعد میں زیبا کے نام سے مشہور رہیں اور علی گڑھ میں استاد بھی رہی، ان سے شادی کی. ان کے بڑے بیٹے آصف رحمان صاحب 1952 میں وہیں پیدا ہوئے، جو آج اتفاق ان کی پوری فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور لندن کی اپنی زندگی میں منیب الرحمان صاحب جو ہے ادبی ثقافتی پروگراموں میں لندن میں بھی شرکت کرتے رہے، اور فراغت کے بعد ذاکر حسین صاحب کے زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ادارہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں بحیثیت استاد اپوائنٹ ہوئے 1954 کے اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم زیبا، انہوں نے بھی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فرینچ اور جرمن کے استاد کی حیثیت سے جوائن کیا. منیب صاحب نے زمانے میں مسلسل ادبی اور ثقافتی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو رہے. وہیں علی گڑھ میں ان کے سیکنڈ بیٹے آزاد رحمان صاحب بورن ہوئے، اور ادب کا سلسلہ سب سے پہلے جو ہے وہ برگزیدہ شعر فارسی معاصر which was an anthology of modern Persian poetry volume 1 علی گڑھ سے شائع ہوئی. اور اسی کے بعد 1959 میں جدید فارسی شاعری پبلش ہوئی علی گڑھ سے، اور اس نے منیب صاحب کو بڑے بڑے ادیبوں کی فہرست میں شامل کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا علی گڑھ ہے جب پروفیسر عبدالعلیم صاحب، کرشن چندر، غلام ربانی طابہ، مسعود حسین خان صاحب وغیرہ، معین حسن جذبی موجود تھے علی گڑھ میں. ان سب کا ساتھ رہا منیب صاحب کا. منیب صاحب ایون دو اسلامک اسٹڈیز میں استاد تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا ادبی ذوق بہت ہی مختلف تھا اور ڈراموں سے کافی لگاؤ تھا. انہوں نے فرینچ ڈرامے کو ٹرانسلیٹ بھی کیا شاہ صاحب کے نام سے، اور اس کو اسٹیج بھی کیا علی گڑھ میں، اور جس کی وجہ سے کچھ کانٹروورسیز بھی علی گڑھ میں جنریٹ ہوئی. افتخار عالم صاحب جو اس زمانے میں علی گڑھ میں تھے، انہوں نے اپنی کتاب پہلے آپ میں ان واقعات کا ہلکا پھلکا ذکر بھی کیا. میں نے یہاں پر کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے، آپ لوگ موقع لگے تو دیکھ سکتے ہیں اسے. وہیں پر 63 میں ان کے دوسرے بیٹے سالک رحمان صاحب بورن ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادبی سفر بھی جاری رہا، اور اسے برگزیدہ شعر فارسی معاصر کا دوسرا والیوم 1963 میں شائع ہوا. اس کے بعد عالم مسرور صاحب جو زمانے میں انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری تھے، ان کی خواہش پر منیب الرحمان صاحب نے بازدید شائع کی جو ان کی شاعری کا کلیکشن تھا. وہیں پر اس زمانے میں شاہران علی گڑھ تشریف لے آئے تھے، تو ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل رہا. 1969 میں منیب الرحمان صاحب علی گڑھ میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جو شعبے کے چیئرمین ہوتے تھے وہ بھی اپوائنٹ ہو گئے. لیکن اسی کے بعد ظاہر سی بات ہے منیب صاحب نے علی گڑھ کو خیر بات کہہ دیا، اور 1970 میں یونیورسٹی آف اوکلینڈ مشیگن میں بحیثیت استاد جوائن کیا. یہ ان کی فیملی کی جو علی گڑھ جس پہلے کی ہے. امریکہ آ کر بھی منیب صاحب کا ادبی سفر جاری رہا، اور انہوں نے 1979 میں اینٹنی اور کلیوپیٹرا جو شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ ہے اس کا اردو میں ترجمہ شائع کیا. اسی کے ساتھ ساتھ 1982 میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور انسائکلوپیڈیا آف ایرانیکا کے لیے مضامین لکھنا شروع کر دیا، اور ادبی سفر کو جاری رکھتے ہوئے 1983 میں شہر گمنام اور 1988 میں بازدید کا مکمل ورژن شائع کیا جو اوکلینڈ یونیورسٹی سے ہی شائع ہوا. یہ سفر اور بھی جاری رہا. 94 میں منیب صاحب ریٹائر ہو گئے اوکلینڈ یونیورسٹی سے بحیثیت پروفیسر ایمیٹس، لیکن ادبی سفر کو جاری رکھا اور مشیگن میں این آربر کے میں موو ہو گئے. نقطہ موہوم اور سڑکوں کے چراغ جو 1999 اور 2005 میں شائع ہوئی ان کی کتابیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں اردو مشاعروں کا سفر رہا اس میں بھی شرکت ہوتی رہی، اور ہمارے لیے خوش قسمتی تھی کہ علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن واشنگٹن ڈی سی کے مختلف مشاعروں میں شرکت کی ہے. اس کی ایک تصویر ہے جب
علی سردار جعفری صاحب نے مشاعرے کی صدارت کی تھی 1994 میں، اس میں بھی منیر صاحب شریک رہے اور بھی مختلف مشاعروں میں شریک رہے. اسی کے ساتھ منیر صاحب کے ساتھ کچھ حادثات بھی آتے رہے زندگی میں. 2002 میں ان کی شریک حیات جو ان کی محبوبہ بھی تھی اور ایک عجیب محبت کی مثال ہے ان کا، انہوں نے ساتھ چھوڑا، اور ساتھ ہی میں ان کے صاحبزادے آزاد رحمان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اور منیر صاحب نے جو کتبہ بنوایا اس میں ظاہر سی بات ہے اپنا نام بھی اور ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دی. بڑی یونیک بات تھی جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا. یہ منیر صاحب کی فیملی کی ہماری خوش قسمتی کہ آج فیملی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، اس پروگرام میں شریک ہے. علی گڑھ سے ویسے تو نوکری چھوڑ دی تھی لیکن علی گڑھ سے ربط نہیں چھوڑا تھا اور مسلسل وقتاً فوقتاً علی گڑھ آتے جاتے رہے. شہریار صاحب ان کے میزبان ہوا کرتے تھے اور ابوالکلام قاسمی صاحب اور بھی جو ادیب لوگ تھے وہاں پر، ڈاکٹر پریم کمار، ڈاکٹر سیما صغیر وغیرہ نے مختلف ان کے انٹرویو لیے. جو مغنی تبسم صاحب نے شعر و حکمت اور صبرس میں مختلف شماروں میں شامل کیا. منیر صاحب آخری بار علی گڑھ 2010 فروری میں گئے، اس کے بعد ظاہر بات ہے صحت کی وجہ سے جا نہیں پائے. منیر صاحب کا ادبی سفر اس کے بعد بھی جاری رہا اور فارسی کے مشہور شاعر جن کو ماڈرن پرشین پوئٹری کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے، نیما یوسفزئی کی شاعری کو انگریزی میں ترجمہ شائع کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری ہجر و فراق کی نظمیں بھی 2008 میں شائع کیں. بیدار بخش صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہے، انہوں نے منیر صاحب کی شاعری کو ہندی ناگری اسکرپٹ میں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا انگریزی کا ترجمہ اور سرمایہ کلام منیر صاحب کے کلام کا مجموعہ جو ہے وہ 2019 میں شائع کیا. مختلف مشاعروں میں اور پروگراموں میں شرکت کی کچھ تصاویر ہیں. یہ نیرا پر لاس اینجلس میں. نصیر الدین شاہ صاحب جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے میموار کے ساتھ ایک تصویر ہے. علی بنائی صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی والدہ منیب الرحمان صاحب کی علی گڑھ میں کلاس فیلو ہوا کرتی تھی، ان سے بھی ملاقات رہی ان سنسناٹی میں. اور اس کے بعد منیر صاحب نے، ہماری خوش قسمتی تھی کہ منیر صاحب نے اپنی زندگی کا آخری مشاعرہ علی گڑھ علماء ایسوسی ایشن کی سرپرستی میں 2020 میں جو سینٹنری مشاعرہ ہوا اس میں شریک ہوئے اور اس کے بعد پچھلے سال ہم سب کو خیر بات کہہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. میں ان تصاویروں اور انفارمیشن کے لیے بیدار بخش صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تصویریں اور انفارمیشن پرووائڈ کی. بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں ضمیر الدین شاہ صاحب ہمارے سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہمیں، تو میں ویلکم کرتا ہوں. خوش آمدید سر. تھینک یو فار کمنگ. السلام علیکم. آپ کو اپنے بھائی سے بات کرنی تھی بعد میں، اس لیے آپ کی مجبوری تھی. نہیں بہت ضروری تھا. بہت شکریہ جی. دیکھیے میں یہاں پہ ذرا سے دقت یہ ہے، زہرا پر جو ہے وہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، وہ جانا چاہتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آصف یہاں پہ، جیسا افضال نے بتایا کہ منیب صاحب کے تینوں بچے آصف، سالک اور سمینہ، یہ تینوں لوگ موجود ہیں اور آصف اس فیملی کی نمائندگی کر رہے ہیں بڑے ہونے کے ناطے. تو آصف صاحب جو ہے وہ نیفرولوجسٹ ہیں یہاں پہ ویسٹ ورجینیا میں، اور منیب صاحب کے آخری چند ماہ اپنی زندگی کے انہوں نے وہیں گزارے تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے علی گڑھ سے MBBS کیا. نصیر الدین شاہ صاحب ان کے ساتھیوں میں تھے علی گڑھ کے. یہاں پہ شہلا باجی ہیں، وہ شاید ان کی استاد بھی رہ چکی. تو یہ میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ تمام لوگ جو اپنے اپنے، یہ منیب صاحب کے گھر میں جو فیملی مین کی حیثیت سے، جس طرح سے باپ کی حیثیت سے آپ نے جانا، اس پہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں، پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی سب کو سلام. تو میں تھوڑا سا اپنے بارے میں ذرا بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں. پھر میرے پاس میں نے کوئی 4 یا 5 پکچر بھی بھیجی ہیں دکھانے کے لیے. جی آپ نے بتلا تو دیا. میری پیدائش 1952 میں ہوئی، اور پھر 1961 میں 8 سال کی عمر میں مجھے آگرہ بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد میں واپس آیا علی گڑھ 1969 میں، جب میں 16 یا 17 سال کا تھا. تو تب تک کیونکہ ابا کار نہیں چلا سکتے تھے، تو میری پرورش اور میری انٹریکشن خالی امی سے ہوئی. تو جب میں واپس آیا تو میں ابا کو جانتا نہیں تھا اور ابا مجھے نہیں جانتے تھے. تو جو گفتگو ہوا کرتی تھی ابا کے ساتھ وہ یہ تھا، آصف ذرا سگریٹ لانا، آصف ذرا چائے لانا، آصف یہ لانا، آصف وہ لانا. آصف لے کے آیا کرتے تھے.
پھر 1970 میں میرا ایڈمیشن ہو گیا MBBS میں، اور ابا آ گئے امریکہ، اور MBBS ختم کر کے میں جب 1976 میں یہاں پر امریکہ آیا تو میں اور بھی ابا کو نہیں جانتا تھا، اور پھر ابا رہے مشیگن میں اور میں چلا گیا نیو یارک، اور نیو یارک سے آیا ویسٹ ورجینیا، تو کبھی فون پہ سلام دعا ہو جاتی تھی مگر زیادہ بات کبھی نہیں ہوئی ان سے۔ پھر امی کا انتقال ہوا 2002 میں، اور پھر مجبوراً ابا اور میری پھر تھوڑی سی ذرا گفتگو زیادہ ہونے لگی۔ پھر صاحب فاسٹ فارورڈ 2020، اور 2020 میں پینڈیمک ہوا، اور میرے لیے یہ بہت ہی اچھی بات رہی کیونکہ ابا میرے ساتھ رہنے آ گئے، اینڈ وی ڈسکورڈ ایچ ادر۔ میں اپنے ابا کو جان پایا، ابا مجھے اور اپنی پوری فیملی کو جان پائے۔ اور ذرا سے اگر آپ پکچر جو میں نے آپ کو بھیجی ابھی تھوڑی سی اگر آپ دکھائیں تو میں اس کے اوپر کچھ کامنٹ بھی دے پاؤں۔ پکچر ہے کسی کے پاس؟ بدل دال ہاں، دکھائی دیتا نہیں تھا ابا کو۔ ابا ان پکچروں میں کوئی 96 سال کے ہو گئے تھے، مگر سب میں he wanted to be involved۔ سیخ کباب ایک جگہ پک رہے ہیں صاحب، میں تھوڑی سی کارپینٹری کر رہا ہوں تو اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں، تھوڑا سا کچھ کھانا بن رہا ہے تو اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا کا مطلب تھا کہ ابا ہمیشہ شریک رہے ہر فیملی گیدرنگ میں، اور آنکھیں جاتی رہی، مگر ایک پکچر ہے کہ وہ انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ ہاں یہ دیکھیے صاحب، وہ 4 الگ الگ وہ اپنے پڑھائی کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں اگر پڑھنا لکھنا چھوڑ دوں تو میری زندگی ہے کیا۔ ایک اور پکچر ہے آخری، ہاں، مگر صاحب میری سالی کے ساتھ ان کا کافی وہ رہا، اور ویسے ہسمکھ بھی رہے ہمیشہ۔ تو 3 سال جو گزارے سن 2020 سے 2022 تک بہت پسند آیا، اور مجھے پتا چلا کہ ابا کی حیثیت تھی کیا، کیونکہ پوئٹری کے اس میں ورلڈ میں تو میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ ہر وقت وہ سنایا کرتے تھے کھانے کی میز پہ ایک نہ ایک شعر، ایک نہ ایک پوئم، جو میرے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا کیونکہ میری اردو تو اتنی اچھی تھی نہیں، مگر صاحب مزہ آ گیا۔ یہی مجھے کہنا تھا۔ بہت شکریہ آصف صاحب۔ چلتا ہوں یہاں سنسناٹی میں ڈاکٹر علی مینائی رہتے ہیں۔ وہ ویسے تو انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں، لیکن اردو میں شاعری کرتے ہیں، 2 شعری مجموعے آ چکے ہیں ان کا، اور جو سنسناٹی میں پاکستانی فزیشین ایسوسیشن ہے اور علی گڑھ والوں کے اشتراک سے مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں منیب صاحب فاروق عالم صاحب کی مدد سے، فاروق عالم جو ایک فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے وہ لے جاتے تھے انہیں، وہ شریک ہوتے رہے ہمیشہ۔ تو ایک تعلق تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ علی گڑھ میں ان کی والدہ ریاض آپا جو تھی منیب صاحب کی کلاس فیلو تھی، اور اس زمانے کے کلاس فیلوز کا کیا حال تھا اور ملاقات کہاں ہوئی، یہ بات علی مینائی خود بتائیں گے چند الفاظ میں۔ علی مینائی سنسناٹی سے۔ علی جی، بہت شکریہ عبداللہ بھائی کہ آپ نے مجھے آج شرکت کا موقع دیا۔ منیب صاحب کا میری زندگی میں بھی بہت خاص مقام تھا، جیسا کہ ان کے تمام جاننے والوں کی زندگی میں تھا۔ تو ان کے شعری مقام کے بارے میں تو دوسرے لوگ مجھ سے بہتر تبصرہ کریں گے، لیکن ذاتی طور پہ منیب صاحب سے میرے تعارف کے کئی حوالے تھے۔ پہلا حوالہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ علی گڑھ کا تھا۔
علی گڑھ میں منیب صاحب کے خاندان اور میری والدہ کے خاندان میں مراسم بھی تھے. اس کے علاوہ منیب صاحب اور میری والدہ ریاض فاطمہ بلگرامی تھیں اس وقت, بعد میں مینائی ہوئی, وہ کلاس فیلو بھی تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں. غالباً اس وقت جب منیب صاحب فارسی میں ایم اے کر رہے تھے اور امی انگریزی میں, اور امی انگریزی میں ایم اے کر رہی تھی, فارسی ان کا مائنر تھا. تو صورتحال یہ تھی کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس زمانے میں طلباء اور طالبات کے درمیان پردہ رکھا جاتا تھا. تو اگرچہ ایک ہی کلاس میں ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کی شکل سے آشنا نہیں ہوتے تھے. بہرحال ہمارے گھر میں منیب صاحب کا ذکر بعض دفعہ ہوتا تھا. ان کے جو اعزا کراچی میں تھے ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی. تو اس سلسلے میں ان کو جانتا تھا. ان کے شعر اشعار سے, شعری خدمات سے بھی کسی حد تک واقف تھا. امی اور منیب صاحب کی پہلی ملاقات اور آخری ملاقات 2003 میں ہمارے گھر میں سنسناٹی میں ہوئی. اس کی تصویر آپ نے مونٹاج میں دیکھی. اس وقت ان دونوں کی عمر لگ بھگ 79 سال کی تھی. دونوں ہم عمر تھے, 79 سال کی عمر تھی. تو ایک تو یہ پہلو تھا. پھر دوسرا یہ کہ جب میں 1993 میں سنسناٹی آیا تو یہاں پر ڈاکٹر رسانہ عالم اور جناب فاروق عالم کی وساطت سے مجھے منیب صاحب سے ملنے کا موقع ملا اور زیبا آپا سے ملنے کا موقع ملا. فاروق بھائی اور رسانہ ان کو ہر سال 2-4 دفعہ سنسناٹی لے آیا کرتے تھے. عام طور سے ہفتہ بھر ان کا قیام رہتا تھا اور ان کے ساتھ نشستیں ہوتی تھیں. ان نشستوں میں کچھ تو شعری نشستیں ہوتی تھیں جس پہ وہ بھی کلام سناتے تھے, دوسرے یہاں کے جو شعراء تھے وہ بھی کلام سناتے تھے. لیکن بعض نشستوں میں صرف گفتگو ہوتی تھی اور شعر و ادب پہ ہوتی تھی, علمی گفتگو ہوتی تھی, سیاست پہ گفتگو ہوتی تھی. ان کی جتنی نظر امریکہ, پاکستان اور ہندوستان کی سیاست پہ تھی اس پہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنے ویل انفارمڈ کیسے ہیں. لیکن بہرحال بہت دلچسپی سے گفتگو ہوتی تھی. اس کے علاوہ علی گڑھ پہ ان سے گفتگو ہوتی تھی. میرا ظاہر ہے کہ علی گڑھ تعلق زیادہ تر غائبانہ تھا لیکن وہ تو ایک روح میں رچا بسا تھا. تو اس کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی ان سے. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ظاہر ہے کہ ان کی شاعری سے بھی سیکھا لیکن ان کی جو دلکش شخصیت اور جو ان کی دلنشین گفتگو تھی اس سے بھی بہت کچھ سیکھا. اور سب سے زیادہ یہ کہ جیسا کہ آصف بھائی نے بھی ذکر کیا کہ وہ تمام مشکلات کے باوجود ہمیشہ اپنا علمی ادبی کام بھی انہوں نے جاری رکھا اور زندہ دل رہے. اس لیے ان کے پاس بیٹھ کے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی. آخر تک آخری ملاقات میرے خیال میں 2021 میں ان سے ہوئی یا 2020 میں ہوئی ہوگی, لیکن اس وقت ہمیشہ ان کی زندہ دلی اپنی جگہ قائم رہی. تو یہ بہت بڑا لائف لیسن تھا جو میں نے منیب صاحب سے سیکھا. اور میری بیوی اور بچے بھی ان سے اس معاملے میں متاثر ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی شاعری وغیرہ سے بھی. تو میں نے منیب صاحب نے جیسی ہم جہت اور بھرپور اور دلچسپ اور اہم زندگی گزاری تو میں سوچتا تھا کہ ان سب واقعات کو, ان حالات کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا آپ اپنی یادداشتیں جمع کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے میموائرز لکھ رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا کہ نہیں, لیکن اگر پہنچا اور یہ منظر عام پہ آیا تو انتہائی دلچسپ ہوگا کیونکہ منیب صاحب کا تعلق بہت سی تحریکوں سے, بہت سے دلچسپ کاموں سے رہا. تو بہرحال یہ میں اور کیا کہوں, آپ سب کے ساتھ شریک ہونے کو میں اعزاز سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ منیب صاحب کو غریق رحمت کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب چلیے علی گڑھ واپس چلتے ہیں. میں ایک بہت ہی سینئر شخصیت کو زحمت دینے جا رہا ہوں, شہلا منیس رضا کو. شہلا باجی اپنی, جو لوگ جانتے ہیں وہ اپنی طالب علمی کے زمانے سے بڑی ایک ریولوشنری شخصیت تھی. جو مجاز کا شعر تھا کہ تیرے آنچل پہ, تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. تو انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں پرچم بنا لیا تھا. علی گڑھ میں وہ بایو کیمسٹری میڈیکل کالج میں بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھی اور میرے خیال سے وہیں پہ انہوں نے آصف کو کے استاد بھی رہ چکی. لیکن ان کے شوہر مونس رضا صاحب اور ان کے دیور جو تھے راہی معصوم رضا, یہ تمام لوگوں کا ایک علی گڑھ میں سو کالڈ پروگریسو گروپ تھا جس میں
منیب صاحب بھی شامل تھے، اور روزانہ یا دوسرے دن ملاقاتیں ہوتی تھیں، بیٹھک ہوتی تھی. تو میں چاہوں گا شیلا باجی، آپ کہاں اس میں نظر نہیں آ رہی، آپ اس حوالے سے تھوڑا اپنی یادداشت پہ کچھ زور دیں اور کچھ ہم سے شیئر کریں. اب یاد رفتگان کی بھی عادت نہیں رہی، لوگوں نے اتنی دور بسائی ہیں بستیاں، وہ بھی نہیں یاد ہے، اب تو کچھ یاد نہیں رہ گیا. تو ہاں، اسی لیے تو آپ کو زحمت دے رہے اتنا ہیں، یاد یاد ہے کہ کیجئے. منیر صاحب میرے شوہر کے بہت اچھے دوست تھے، اور میرے بھی اچھے دوست تھے، اور ان کی بیوی بھی میری اچھی دوست تھی. یہ خاندانی تھوڑا رشتہ تھا. اور اس کے بعد پھر آصف آ گیا، بند ہو گیا. کیا بند ہو گیا؟ آواز نہیں آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. آواز آ رہی. اچھا جی. آصف آ گیا تو اس سے اور تھوڑا رشتہ مضبوط ہو گیا. لیکن ملنے کی مجھے فرصت بالکل نہیں ملتی تھی لوگوں سے. اتنا گھر دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، کالج دیکھنا، میرے پاس بہت زیادہ ہیلپ بھی نہیں تھی. شوہر کو سنبھالنا، تھوڑی یہ بہت بھی کام ملاقات تھا. جب ہوتی تھی، بڑی اچھی ملاقات ہوتی تھی ان دونوں سے. ان کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، بہت محبت سے ملتی تھی، اور کبھی کبھی ملاقات ہوتی. میں بہت زیادہ تو مجھے وقت نہیں ہوتا تھا میرے پاس. لیکن بہت اچھے دوست تھے، بہت مخلص. ان سے یہ احساس ہوتا تھا کہ کبھی ہمارے پر مصیبت پڑے گی تو یہ ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہمارا ہمیشہ ساتھ دیں گے. تو یہ اعتماد جو تھا، یہ بھی بڑی بات تھی جو ان لوگوں کے لیے تھی مجھے. بعد میں خیر آصف آ گیا. آصف تو میرا ظاہر بچہ تھا، میرا شاگرد کیا بس. اور اس سے زیادہ میرے پاس کچھ یاد اچھی نہیں بات آتا. ہے، بہت بہت شکریہ. آپ کی شمولیت چاہیے تھی، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، دیکھنا چاہ رہے تھے لوگ. آپ کے بہت سے یہاں پہ محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں. بہرکیف بہت شکریہ کہ آپ شرکت کی آپ نے اور زحمت کی. میں شاہین صاحب کو زحمت دینے جا رہا ہوں. شاہین صاحب ویسے میری طرح تو اسٹیٹسٹیشین ہے بائی ٹریننگ، لیکن وہ مزاجاً خالص ادبی آدمی ہے. کینیڈا میں ایک کونے میں پڑے ہوئے 6 شعری مجموعے شائع کر چکے، 2 رسالے نکالتے تھے وہاں سے انگریزی میں. اور ان کا منیب صاحب سے کافی تعلق رہا. منیب صاحب انہوں نے ایک مقالہ بھی لکھا جو شائع ہوا، اور جب جاتے تھے مشیگن تو منیب صاحب سے ملاقات کرتے تھے. میرے خیال سے منیب صاحب کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی انہوں نے کھایا. تو ذرا سے تھوڑی سی مختصر سی مزے کی باتیں بتائیے ان سے ملاقات کے حوالے سے. شاہین صاحب. میں پہلے تو شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اس گفتگو میں شریک ہونے کی دعوت دی، اور خاص طور سے یہ چونکہ منیب الرحمان صاحب کا معاملہ تھا جن کا میں بڑا مددگار رہا ہوں، اور جن سے میری نیاز مندی کافی عرصے پر محیط رہی ہے. اور یہ سارا کچھ شمالی امریکہ میں ہوا. میں نے پہلی بار ان کو 1977 میں دیکھا، جب وہ 1977 میں یونیورسٹی آف آٹاوا کینیڈا میں ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ مشاعرہ اقبال صدی کی تقریبات کا حصہ تھا. تو آپ نے ابھی عبداللہ صاحب نے ایک مضمون کا ذکر کیا ہے، وہ مضمون منیب الرحمان صاحب کی 85ویں سالگرہ پر کینٹن میشیگن میں ایک خصوصی تقریب میں وہ مضمون پیش کیا گیا تھا. اور بعد میں وہ صوفیہ انجم تاج کے دولت قدے پر، جو بعد میں علی گڑھ سے شائع ہونے والے سیمائی رسالے امروز میں شائع ہوا، ان کی وفات سے کچھ ہی قبل. اور اس پر کچھ لوگوں نے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا. تو اس مضمون میں ظاہر مضمون تو شائع ہو چکا ہے، لوگوں کی نظر سے گزر چکا ہے، اور اس کا صرف آخری 2 جملے میں پیش کرتا ہوں تاکہ ایک حوالہ بن جائے اس مضمون کا. اس مضمون کا عنوان تھا لوبان کا دھواں، منیب الرحمان کی شاعری کا سرنامہ. اس میں آخری چند جملے یہ ہے کہ منیب الرحمان صاحب کے شعری مزاج کی نہاد کلاسیکی ہے، جس پر جدید طرز کی بنی پرکشش عمارت دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن
اس تاج محل کے حسن کے مکمل ادراک کے لیے اس کے خارج اور باطن کی روح تک رسائی لازمی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں آہوں کی لوبانی دھوئیں میں تنہائی دعاؤں میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ ان کے نظموں کے حوالے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، جو منیب الرحمان کی نظموں میں یہ لوبان کا دھواں اور تنہائی میں دعا میں ڈھلنے کی کیفیت، یہ سب ان کی نظموں کا حصہ ہیں۔ اب منیب الرحمان صاحب کے بارے میں نے جیسا بتایا کہ پہلی ملاقات میری 1977 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس وقت جو ملاقات ہوئی، اس وقت وہ مشاعرے میں شیروانی اور ٹوپی میں پہنے ہوئے تھے اور ایک ادبی اشرافیہ کا ایک مجسم روپ تھے، اور میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے جو یونیورسٹی آف آٹوا کے مشاعرے کی ہے۔ تو پھر ان سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، ٹورانٹو میں کئی ملاقاتیں ہوئی۔ بیدار وقت میرے عزیز دوستوں میں سے ہیں اور بہت دن ہو گئے ان سے دوستی کو، اور اب تک وہ دوستی دائم و قائم ہے۔ تو نظر نہ لگے تو بیدار وقت صاحب ہمیں منیب الرحمان صاحب کے بارے میں وقتاً فوقتاً ان کے حالات اور کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ میرا وہاں جانے کا ایک سلسلہ نکل آیا۔ این آربر، شکاگو اور منیاپولس کے شہر راچسٹر میں آتا جاتا رہتا تھا، ڈرائیو کر کے آتا جاتا تھا۔ تو راستے میں منیب صاحب کے ہاں میرا ٹھہرنا لازمی ہوتا تھا۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ میں وہاں آؤں، قیام کروں۔ میں نے وہاں قیام بھی کیا ان کے دولت قدے پر۔ اور جب یہ ہوا تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی بیگم کے وفات کے بعد اکیلے رہ گئے تھے، اور ہجر و فراق کی نظمیں ان کے دکھ کا اشاریہ ہیں۔ آپ سب نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، اور اس کتاب کے مختصر سے پیش لفظ میں انہوں نے شہریار اور بیدار وقت کے ساتھ مجھے بھی یاد رکھا ہے۔ تو وہ آپ عبداللہ صاحب نے ذکر کیا، وہ بہت کھانا خود سے پکاتے تھے، پاس کے پلازا میں جا کر خریداری کرتے تھے، اور بہت اچھا مزیدار کھانا پکاتے تھے۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ یہی وہی کھانا کھائیں۔ ہم نے ان کی میزبانی کا بھی لطف اٹھایا ہے، اور وہ میں نے دیکھا کہ میں جب تک وہاں رہتا تھا وہ اپنی چھڑی لے کر ٹہلنے کے لیے، معمول کے مطابق روز ٹہلنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنی نظمیں سناتے تھے اور لکھواتے بھی تھے، اور میں ان کی نظمیں لکھ لیتا تھا، اور اس کے نیچے وہ اپنا دستخط اور تاریخ لکھ دیتے تھے اور مجھے واپس کر دیتے تھے۔ ایسی کئی چیزیں ان کی میری تحویل میں ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی علی مینائی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ اپنی خود نوشت یا یاد نگاری وہ ترتیب دے رہے تھے، انہوں نے اس خود نوشت کے کئی باب مجھے سنائے نہیں، بلکہ مجھے اپنی تحریر دی اور کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے کئی باب اس خود نوشت کے انہیں پڑھ کر سنائے، اور وہ بہت خوش ہوئے۔ ظاہر بہت دلچسپ چیز تھی۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ خود نوشت مکمل ہوئی یا نہیں۔ مکمل ہو گئی ہو تو بہت ضروری ہے کہ وہ سامنے آ جائے۔ خود نوشت اور یاد نگاری کے سلسلے میں یہ ایک اضافہ ہوگا ایسی کتابوں کا۔ اور وہ مجھے وہ نظمیں دیتے تھے، بعض اوقات میں ان کی نظمیں رسالوں کو بھی بھیجتا تھا۔ فنون لاہور میں احمد ندیم قاسمی کو، آج کل دہلی میں ابھی عبداللہ صاحب نے جو نظم پڑھی وہ فنون لاہور میں چھپی تھی، وہ میں نے قاسمی صاحب بہت خوش ہوئے تھے کہ ایک ایسے بہت ہی خوبصورت شاعر سے دوبارہ تعلق کی تجدید ہوئی اس طرح سے۔ تو انہوں نے اس نظم کو دوسری نظموں کے ساتھ فنون میں شائع کیا، آج کل میں بھی وہ نظم شائع ہوئی۔ تو اس طرح سے وہ ماضی میں بھی چلے جاتے تھے، باب سناتے ہوئے تو ڈبے میں سے خطوط نکالتے تھے۔ ایک بار انہوں نے عطیہ حسین کا ایک خط نکال کے کچھ سنایا۔
अतिया हुसैन जो अपने अंग्रेजी नावल लाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, गालिबन यही नाम है, तो उसकी बड़ी पजीराई हुई थी। तो ऐसे कई खतूत वो निकाल के उनके पास महफूज है। मेरे ख्याल में ये सब खजाना है जिसको अब सामने आना चाहिए। तो जैसा कह गया उनकी बिनाई कमजोर हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कि अपने पास अपनी मेज पर कैसेट और टेप रिकॉर्डर और इस तरह की किताबें रखे हुए होते थे जिसे वो सुना करते थे, और नतीजे के तौर पर था वो कभी अदब से कट कर रह नहीं सकते थे। हमेशा उन्होंने अपने आप को ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ रखा। और ये अब बस यही है कि मैं उनके बहाने रास्ते में और लोगों से भी मिलता था। शिकागो में चौधरी मोहम्मद नईम, रजिया फसीह अहमद, हसन चिश्ती, और ये विंडसर में अरूज अख्तर जैदी, सबसे। लेकिन मुनीवर रहमान साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, कद्र अव्वल के शायर थे। उनकी नस्ल भी खूबसूरत थी, सादा और सलीस। अंग्रेजी में उनके मज़ामीन बिखरे पड़े हैं, तमाम बिखरे पड़े हैं। फारसी ज़ुबान और अदब पर उन्हें बड़ी दस्तरस हासिल थी, वो तो रुखसत हो गए। अब अंजुमनों का काम रह गया है कि एक बड़े विरसे को संभाले और अदब शनासी का फरीज़ा अंजाम दे। मेरा ख्याल में काफ़ी है। उनसे बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, गुफ्तगू हो तो बहुत सारी बातें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। हमें बेदार बख्श साहब भी रहते हैं। बेदार बख्श साहब ने अलीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद से लंदन से उन्होंने डीएससी किया, फिर सारी उम्र उन्होंने कनाडा में गुजारी। वहाँ पे उन्होंने काम भी किया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी, और ये इनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने पुल की तामीर का अवार्ड भी दिया है। तो इन्होंने लेकिन सड़कों और नदियों पर पुल बनाने के साथ साथ इन्होंने अदबी पुल भी बनाए, जो मेरे ख्याल से इतने तर्जुमे शायद किसी और ने नहीं किए होंगे उर्दू से अंग्रेजी में। और उसमें से सबसे ज़्यादा काम मेरे ख्याल से इन्होंने अख्तर उल ईमान के बहुत ज़्यादा तर्जुमे किए, जहाँ तक मुझे मालूम है। और लोग बहुत से, मुनीब साहब का भी बड़ा साथ रहा, और मेरे ख्याल से मुनीब साहब पे सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो बेदार बख्श साहब ने किया। उन्होंने उनकी कुलियात भी तैयार कराई सरमाए कलाम के नाम से, जो 2019 में शाया हुई, और इन्होंने उनका कुछ एक सिलेक्शन हिंदी में भी, तुम फूलों की बात करो, किया। तो मैं बेदार भाई आपसे दरख्वास्त है कि आप कुछ यादें शेयर करें, जो भी कहना चाहें। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। मुनीब साहब के ख़ानदान से, मुनीब साहब से, उनकी बेगम ज़ेबा आपा समीना से हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ कोई 40-45 साल का है। पीछे मेरी बीवी बैठी है और 2 बच्चे। मुनीब साहब और उनका ख़ानदान हमारे घर रहता था टोरंटो में, हम उनके घर जाके रहते थे। बहरहाल इससे मैंने उनके बारे में कुछ लिखा है, उनकी एक जहद के बारे में। बेहतर ये होगा कि मैं वो पढ़ दूं आपकी इजाज़त से। नहीं जी जरूर। मुनीबुर रहमान अपने हम असरों में मुनफरिद थे। उर्दू के एक आला शायर होने, जी सुनाई दे रहे? नहीं, आवाज कुछ कट रही है आपकी, पता नहीं। उर्दू के एक आला शायर होने के अलावा फारसी और अंग्रेजी इतनी अच्छी जानते थे। अब मैं क्या करूं? उनकी ज़ाब्ते की तालीम, ये समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रही? नहीं, सुनाई दे रही, अब तो ठीक है। ठीक है। उनके ज़ाब्ते की तालीम उनके हम असरों से बहुत ज़्यादा थी। अलीगढ़ से उन्होंने, जैसे कि कहा गया, तारीख़ और फ़ारसी में एमए की डिग्रियां और एलएलबी की डिग्री ली। लंदन यूनिवर्सिटी से जदीद फ़ारसी शायरी में पीएचडी की डिग्री ली। उनका मकाला अंग्रेज़ी में था, जो पोस्ट रेवोल्यूशन पर्शियन वर्ड्स के उन्वान से अलीगढ़ ने छापा 1955 में। मुनीब साहब को अलीगढ़ से ख़ास उनसियत थी।
وہ 1938 سے 1945 تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ رہے اور لندن سے لوٹ کر وہ ادارہ علوم اسلامیہ سے منسلک ہو گئے۔ منیب صاحب ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے کارڈ ہولڈنگ ممبر تھے۔ کمیونسٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیمپین پر جایا کرتے تھے اور کئی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کمیونسٹ ہیں تو لامذہب بھی ہوں گے۔ ان کی اور ان کی بیگم کے دورے قطبے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لامذہب نہیں تھے۔ ان کے بدخواہ اس بات پر ناخوش تھے کہ ایک لامذہب شخص کو ایک اسلامی ادارے کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے، اور انہیں لوگوں نے یہ جی آپ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں آپ جاری رکھیں، کچھ میں نے میوٹ کر دیا، کچھ لوگ ان میوٹ تھے۔ اچھا، انہی لوگوں نے یہ ناقابل یقین افواہ پھیلائی کہ منیب الرحمان صاحب کی ایما پر قرآن مجید کے صفحات کو جلایا گیا ہے۔ یہ افواہ تو خیر غلط ثابت ہو گئی، مگر کچھ اس افواہ کی وجہ سے اور کچھ ایک ڈرامے کی وجہ سے جسے مذہب کے خلاف سمجھا گیا تھا۔ یہ مولیئر کے ڈرامہ لطارتوف کا ترجمہ شاہ صاحب تھا۔ آئی تھنک نصیر الدین شاہ غالباً اس زمانے میں تھے وہاں علی گڑھ میں۔ ایک ہنگامہ اٹھا، نوبت یہ پہنچی کہ ان کے خاندان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ انہیں 1970 میں علی گڑھ چھوڑ کر امریکہ جانا پڑا۔ امریکہ آنے کے بعد وہ ہر چھٹی پر علی گڑھ جاتے تھے اور اپنے پرانے گھر گل رانا میں اپنے بھانجے علیم اور ان کے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ شہریار ان کی میزبانی کو اپنا فرض سمجھتے تھے، اور پریم کمار کہتے تھے کہ منیب صاحب علی گڑھ کے مچھروں، مکھیوں اور گندگی میں بھی خوش رہتے۔ منیب صاحب کی کتابوں کا ذکر آ چکا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور انسائکلوپیڈیا ایرانیکا کے لیے مضامین لکھے۔ ہر مضمون اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا لکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے یا مجھ جیسے کم سواد آدمی سے پوچھے کہ تم رسالے پر مضمون لکھو، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھئی رسالہ ایک مختصر کتاب کو کہتے ہیں، یا اس پرچے کو جو ایک معینہ مدت کے بعد باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے۔ منیب صاحب نے فارسی میں رسالے پر کوئی 7,000 الفاظ کا مضمون لکھا، اور ایسے غیر دلچسپ موضوع پر 46 ریفرنسز دیے۔ انہوں نے انسائکلوپیڈیا کے لیے 31 مضامین لکھے۔ 31، کین یو امیجن کہ ہر مضمون ایک کتاب بن سکتا تھا۔ منیب صاحب کی زندگی اتنی فعال اور بھرپور رہی ہے کہ ہمیں ان کی وفات کا افسوس کرنے کی بجائے ان کی زندگی کا جشن منانا چاہیے۔ اب سے کوئی 20 مہینے بعد ان کی ولادت کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ اردو دنیا کو منیب صاحب کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کئی کام کرنے چاہیے۔ اردو کے چھوٹے موٹے شاعروں پر تو آئے دن ریسرچ ہوتی رہتی ہے، مگر منیب الرحمان جیسے بڑے شاعر اور عالم پر ابھی تک صرف ایک خاتون نے پاکستان سے ریسرچ کی ہے، زینت العین نے۔ میں چاہتا ہوں کہ خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے علی گڑھ کی شاعری اور ان کی تصانیف پر ریسرچ کی جائے۔ یونیورسٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ ہر سال اردو اور فارسی کے طلباء کو دینے والے کسی میڈل کو ان کے نام سے منسوب کر دے۔ یہ میں نے لکھا تھا منیب صاحب کے بارے میں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پیچھے میری بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی منیب صاحب کی بڑی مداح تھی ہیں۔ شکریہ۔ وہ آپ نے ایک بات اور کہی تھی پہلے گفتگو میں کہ ابھی اگلے سال منیب صاحب کے 100 سال ہو جائیں گے، تو میں بھی علی گڑھ میں ایک سیمینار ہو اور اس سلسلے میں آپ سے بعد میں بات ہوگی۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھی تجویز اور بہت اچھی بات ہے۔ میرے خیال سے ہماری ایسوسی ایشن اور دوسرے لوگ جو ہیں مل کر کے اس پر
غور کریں گے. آئیے اب ہم واپس آتے ہیں اس پروگرام میں. اب میں زحمت دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر سلمان اختر کو. سلمان اختر صاحب پروفیسر ہیں سائیکیاٹری کے جیفرسن میڈیکل کالج میں، اور آپ سب کو تعجب ہوگا کہ وہ 100 سے زائد کتابوں کے آتھر ہیں، جس میں سے 13 شعری مجموعے ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حال ہی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے علی گڑھ میں 2 شخصیات، جب یہ علی گڑھ میں MBBS کر رہے تھے اس وقت، 2 شخصیات سے بہت متاثر ہوئے تھے. ایک نسیم قریشی صاحب تھے اردو ڈپارٹمنٹ میں، اور دوسرے منیب الرحمان صاحب. منیب صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کے ڈائریکشن میں پلیز وغیرہ بھی کیے، اور شاید اسی تعلق سے وہ بورڈ پہ ہیں. ایک انٹریکٹ تھیٹر کمپنی ہے فیلاڈیلفیا میں. اس میں سلمان صاحب کیا بولیں گے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ میں خوش ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ شریک ہیں. پچھلے ہفتے ان کے دل پہ بڑے مرہم پٹی ہوئی ہے، 3-4 روز 5 روز ہاسپٹل میں تھے. تو سلمان، ڈاکٹر سلمان اختر پلیز. شکریہ عبداللہ صاحب to invite me, and I think I'm unmuted. Can you hear me? نہیں جی ہم لوگ سن رہے ہیں. اچھا، شکریہ بہت بہت. اور یہاں پہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے اس پینل میں جن کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے، اور ڈفرینشیٹ نہ کریں تو یہ کہوں 1-2 کے لیے عقیدت بھی. خیر، اب اور ان سب لوگوں کو میرا سلام، اور بہت خوشی ہوئی دیکھ کے. ظاہر ہے کہ زہرا آپا کا سب سے اس میں نام ہے، شیلا آپا کا نام ہے، ایٹسیٹرا. میں اپنے کامنٹس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ میری ان سے ملاقات اور رشتہ کیا تھا، ایک. دوسرے ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا جس پہ ختم کروں گا، جو کہ جب وہ وی ایم ہال کے پرووسٹ تھے اس زمانے کی بات ہے. لیکن بیچ میں چونکہ میں سائیکو اینالسٹ ہوں اور ہم سب اپنے فن کے پرزنرز ہو جاتے ہیں، تو اور خوشی تو نتیجے کے طور پہ I will speak mostly as a psychoanalyst about what little, obviously it's a bit of wild analysis. I never treated him. He didn't need my treatment. He could have treated me. But as a psychoanalyst, how I understand why was he not famous? And I think there are many mysteries about his lack of fame, about which I will make a comment. And that will be my main focus. I'll break, as you can see, between Urdu and English. I'm to speak Urdu and write Urdu, but I'm far more comfortable in English. لیکن میں اردو میں بولنے کی کوشش کروں گا. میری منیب صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی جب میں 15 سال کا تھا. ان کے بھتیجے سے سلیم سے میری دوستی تھی. میں پری یونیورسٹی میں تھا علی گڑھ میں. 15 کیونکہ میں نے ہائی اسکول پاس کر لیا تھا. وہ ایک اور ٹریجڈی ہے 12 سال کی عمر میں. خیر 12-15 سال کی عمر میں میں نے انہیں دیکھا. میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے انہیں دیکھا. وہ ایک گلے رانا ایک کمپاؤنڈ تھا جس میں حفیظ الرحمان صاحب کا گھر تھا، اور سائڈ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں منیب صاحب ان کی بیگم رہتے تھے. خیر میں جانتا تھا کہ یہ میرے دوست کے چچا ہیں. خیر اس کے بعد 2-3 سال گزرے، پھر میں یونیورسٹی میں آ گیا، میڈیکل اسکول میں آ گیا، تو وی ایم ہال میں رہتا تھا. تو کچھ دنوں کے لیے منیب صاحب پرووسٹ تھے. تو اس زمانے میں پرووسٹ ہونے کی وجہ سے وہ 4 ہاسٹلس تھے، میرس، نصر اللہ، مزمل، چوتھے کا نام یاد تھا. تو یہ کبھی کبھی کسی کام سے ضرورت ہو جاتی تھی ملاقات، وہ بھی کوئی خاص ملاقات نہیں تھی. اس کے بعد وہ پلے ڈائریکٹ کر رہے تھے جولیس سیزر. تو اس میں نے جا کے والنٹیئر کیا، اور اس میں نے کام بھی کیا جولیس سیزر میں. تو تب میں نے ان کو دیکھا دھیان سے. And I was deeply impressed. And I'll come back to it why I was so impressed. اور پھر میں ان سے میری محبت، عزت، عقیدت بڑھتی گئی، اور پھر میں مختلف بہانوں سے ان سے ملتا رہا.
और फिर कुछ ये जो एक प्रोग्रेसिव क्राउड था अलीगढ़ में, जिसमें मुनस रजा साहब, मुहिब्बुर रहमान साहब, मकबूल साहब, सालिम, अबू सालिम साहब और खलीक नकवी, ये लोग जो थे, तो इन लोगों के घरों पे महफिलें वगैरह होती थी। कैसर नकवी, साजदा आपा, तो उसमें भी मैं कभी कभी पहुंच जाता था और सुनता था। तो ये सब मेरे रिश्ते रहे। उसके बाद बड़े होने के बाद, सो टू स्पीक, हालांकि मैं अभी भी बड़ा हुआ नहीं हूँ ठीक से, तो बड़े होने के बाद I discovered him as a poet, and then still later, in 60s, in my 60s and mid 70s or early 70s, I discovered him, tried to discover him as a relic of an era, but he refused to be a relic. relic तो होती है जो कि खूबसूरत चीज आप सजा के रख दें कि एक जमाने में बड़ी अच्छी थी। नहीं, वो शेल्फ पे रखने वाले आदमी नहीं थे। तो नतीजे के तौर पे मैं उन्हें रेलिक के तौर पे मिलता था, लेकिन वो हमेशा मुझे प्रूव कर देते थे कि ही इज नॉट ए डेकोरेटिव रेलिक, ही इज स्टिल अलाइव एंड वाइटल। तो इस तरह के मेरे रिश्ते रहे। अब मैं दूसरा कमेंट जो कहना चाहता हूँ, वो partly as a physician, psychoanalyst, I've been thinking about. He was a very fine poet, no doubt. No doubt he was a very, very fine, elegant and erudite poet. Why was he not well known? Why is he not known as other people of his era, especially Majaz, Kafi Azmi, Janisar Akhtar, Ali Sardar Jafri, and such are known? Why? And that intrigues me. And I have come up with, as a doctor and as a psychoanalyst, a etiology of this, as to why did he not achieve a kind of glittering fame that we accord our poets, and that most of our poets aspire to. You know, there's a mutual gain between the audience and the poet. तो मुझे इसमें कोई 5 बातें नजर आती हैं अब्दुल्ला साहब। पहली बात क्या है कि कुछ शायर वीडियो के प्रेवलेंस से पहले के हैं, कुछ शायर वीडियो के प्रेवलेंस के बाद के हैं। आई थिंक 6 बातें, एक बात और याद आई, सॉरी, कि कुछ शायर वीडियो से की प्रेवलेंस के पहले के हैं, कुछ शायर वीडियो की प्रेवलेंस के बाद के हैं। ऑल्सो वीडियो का मिजाज भी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जो शायर वीडियो की प्रेवलेंस के पहले के हैं, जैसे मोइन हसन जज्बी, तो क्या है कि उनको वो आउटलेट नहीं मिला जिससे कि एक बड़े तौर पे ऑडियंस मिलती है। अभी मैंने लल्लन टॉप, एक दिल्ली में एक शो है, उस पे किया, एंड नाउ 1 मिलियन पीपल हैव सीन इट, 1 मिलियन पीपल हैव सीन इट। तो ये जो वीडियो की पावर है और इंटरनेट की पावर है, ये कई एरा में अवेलेबल नहीं थी। तो उन शायरों का एक तो एरा था, एक उनका मिजाज नहीं था, एंड आई विल गो बैक अबाउट मिजाज। तो द लैक ऑफ वीडियो, आई थिंक दैट वाज वन थिंग। द सेकंड थिंग वाज अबाउट द नेचर ऑफ हिज पोएट्री इटसेल्फ। उनकी शायरी जो है वो कोई एक तरह से एक्साइटिंग शायरी नहीं है, एक तरह से सोनरस शायरी नहीं है, एक तरह से, बुरी बात है कहना और मैं माफी मांगता हूँ, मुझे प्लीज आई अपोलोजाइज, एंड कई लोग इससे नाराज होंगे, उर्दू शायरी भी नहीं है। तो नतीजे के तौर पे क्या है कि उसका मिजाज जो है बहुत वेस्टर्न है, और द काइंड ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन दैट इज इन दैट पोएट्री इज ए लिटिल एलियन, आई थिंक, टू आवर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, एक नज्म में एक जगह लिखते हैं कि तुम जो बुत तोड़ने निकले हो सनम खाने में, तुम जो बुत तोड़ने निकले हो सनम खाने में, राय एक मेरी सुनो, सबसे पहले अपने ही बुत को ढाओ। अब ये बात जो है ना, ये अमीन पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए इज ए डिफरेंट थिंग, उसके लिए एक बहुत बड़ा अजीब माइंड चाहिए। लेकिन ये कि ये इस पोइट्री का मिजाज, मीटर, मिजाज, फॉर्मेट उतना हिंदुस्तानी नहीं, आई थिंक। सो आई थिंक दैट इज रीजन। इसमें अख्तर उल ईमान भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े शायर थे,
اور ان کی بھی بہت عمدہ نظمیں ہیں، لیکن ہم کچھ جو ہے یہ اختر علی ایمان کی شاعری اور منیب الرحمان صاحب کی شاعری جو ہے وہ تھوڑے سے ہندوستانی مزاج سے مختلف ہے. سو آئی تھنک یہ دو باتیں ہو گئی، ایک وہ پری ویڈیو تھے، دوسرے کہ وہ شاعر ڈفرینٹ طرح کے تھے. تیسری ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے. اب ایک پرابلم ہے ہمارا کیا ہے ہندوستانیوں کا میرے خیال سے اور شاعری کے مداحوں کا، ہم چاہتے ہیں کہ شاعر صرف شاعری کرے اور صرف شاعری کرے، وہ خاص طور پہ ایسی کرے جسے ہم سمجھیں اور جس سے ہم لطف اندوز ہوں. تو اگر شاعر کوئی اور کام کرتا ہے تو ہم یا تو اسے اگنور کرتے ہیں یا ہم اسے لک ڈاؤن کرتے ہیں. فار ایگزامپل میر تقی میر کو اپنی بلی سے بہت عشق تھا، اور میر تقی میر کی بلی جو موہنی ہے اس کے بارے میں ان کی ایک نہایت عمدہ نظم، لیکن کوئی اردو کا جو ہے شاعر اس نظم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بلی کی محبت میں میر تقی میر کی نظم ہے. مجاز کی کرکٹ پلینگ پہ اور ٹینس پلینگ اور لانگ جمپ پہ کسی نے کوئی مضمون نہیں لکھا. ناسخ جو پہلوان تھے ان کو تو شاعری منع کر دیا کیونکہ وہ پہلوان تھے. تو اب یہ ہماری ایک اسٹیریوٹائپ ہے شاعروں کا کہ وہ شاعر صرف شاعر رہے کم وقت اور کچھ نہ کرے. منیب صاحب was not bound by such restrictions. He was a poet, he was a critic, he was a historian, he wrote in Urdu, he wrote in English, he wrote in Persian, he acted in plays, he directed plays, he translated plays. He was just not going to be a poet. And that, I think, paradoxically messed him up in terms of social fame. Then جو ہے کیا ہے کہ ایک سارڈونک ٹیمپرامنٹ تھا ان کا. بعد میں تو میں کافی ملا ان سے. ایک اس میں یہاں سارڈونک اور سارکاسٹک میں ذرا سا ڈفرنس رکھنا چاہیے، اور بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے کہ سارکاسم میں تو ہاسٹیلٹی ہے اور ایک وکٹم ہے. ان کے مزاج میں وکٹمائزیشن نہیں تھا کسی کا یا اپنا، لیکن ایک خاص طور پہ تھوڑی سی سٹل، بہت ہی سٹل، جیسے کہ یو پی کے قائص جب پکاتے ہیں کٹہل اس میں تھوڑی سی ہینگ ڈالتے ہیں، اسی طرح سے بہت ہی سٹل موکری آف what this life is about, what all this drama is about. یہ مایا کیا ہے، وہ مزاج جو ہے وہ بھی کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، اور کم لوگوں کو جو ہے ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں، ہم اس کو ایڈمائر کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہ ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے اندر وہ ہے، اور نہ سیریسلی ہم اس کو سمجھتے ہیں. فائنلی بات کیا ہے کہ بیوی ان کی ہندوستانی نہیں تھی. اب یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جن ادیبوں اور شاعروں کی، فیض صاحب ہیں اس میں اور لوگ بھی ہیں، جن کی بیویاں مردوں کی فورن بورن ہوتی ہیں اور خاص طور پہ وائٹ اسکن ہوتی ہیں، ان کی سوشلائزیشن جو ہے گیٹس اے لٹل لمیٹڈ. کیونکہ اب آپ سن 50 کی بات کر رہے ہیں، سن لیٹ 40s 50s کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں کولونیلزم کا پھر بھی بہت بڑا اثر تھا ہندوستان پہ، تو لوگ ڈرتے ہیں گوری عورت سے بات کرنے میں، اینڈ پھر وہ ان کے گھر کم جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ڈفرینٹ آدمی ہے، بھائی ہماری طرح کا آدمی نہیں ہے، اس نے تو گوری عورت سے شادی کی ہوئی ہے، خدا جانے کیا. تو میرے خیال سے یہ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ یہ بھی ہے عبداللہ صاحب کہ اولاد بھی چاہیے ہے آدمی کو مشہور کرنے کے لیے. یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جس کے بارے میں کبھی اور بات ہوگی. تو اس میں یہ 6 چیزیں مل کے، the fact that he was pre-video, the fact that his poetry was erudite and self-reflective and self-critical, the poetry, and that he was multi-talented, the fact that he has a sardonic temperament, the fact that he has a foreign wife, and the fact that perhaps his children were not publicity hungry or creating publicity for him and such. I think these 6 factors conspired to keep him not famous. The fact is, he perhaps wouldn't have minded. He was all right. He did not need this kind of fame. And he was fine, and he was a pleasant, happy, vigorous man, and with a great sense of pleasure in life, great sense of vitality, and a great sense of
enjoyment of life and yet a kind of internal subtle detachment, which made him a very, very special person. And he had his values straight. उसके बारे में एक छोटी सी कहानी उनके बारे में सुना के खत्म करता हूँ. VM हॉल में था मैं, मेरे ख्याल से 19 साल की उम्र होगी मेरी, 20 की उम्र होगी. तो ड्रामों का, थिएटर का मुझे भी शौक था. तो वहाँ पे ये एक पूरी चेन थी. मसूद अली ज़ौक़ी साहब थे, उसके बाद ये कुछ प्लेज असदुर रहमान साहब ने डायरेक्ट किए, फिर उसके बाद इफ्तिखार आलम साहब थे, लेकिन बीच में जो मेन डायरेक्टर थे वो मुनीब साहब थे. तो मैं तो बहुत उनका हीरो वर्शिपर था और काफ़ी मैंने उनके प्ले व्ले में काम किया. तो एक लड़का था, मेरे ख्याल से, अब मुझे कल रात में नाम याद आया लेकिन यकीन नहीं है तो मैं नाम नहीं लूँगा. एक लड़का था, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई. वो मेडिकल स्कूल में नहीं था, मैं मेडिकल स्कूल में था, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर. तो मैं चाहता था, मैं VM हॉल में रहता था, नसरुल्लाह हॉस्टल में, और उसी कमरे में जहाँ मेरे बाप रहते थे एक ज़माने में. तो 32 नसरुल्लाह हॉस्टल. तो उसमें क्या हुआ कि ये लड़के से मेरी दोस्ती हुई, तो मैं चाहता था ये भी आ जाए नसरुल्लाह हॉस्टल में. तो मैं मुनीब साहब के पास गया, तो प्रोवोस्ट थे, नॉक किया. वो ख़ास तौर पे उस ज़माने की अंग्रेज़ी होती थी हम लोगों की, मे आई कम इन सर. तो कहते हैं आइए. मैं गया, वो लड़का मेरे साथ. तो वो थोड़ा शर्मीला सा चुपचाप खड़ा हुआ. तो मैंने कहा सर, सर ही कहते होंगे, अब याद नहीं है क्या क्या हो कि तो माई सेंटेंसेस आर पैराफ्रेज्ड, दे आर नॉट रिविजनिस्ट मेमोरी, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वाज सेइंग, बट आई रिमेंबर व्हाट ही सेड. तो मैंने कहा कि सर ये मेरा दोस्त है और बड़ा अच्छा लड़का है, अगर इसको उस SS हॉल में है और ये VM हॉल में आना चाहता है, प्लीज इसको एक कमरा दे दें नसरुल्लाह हॉस्टल. भाई क्या है कि कोई ऐसा है नहीं कमरा ऐसा कि दिया जाए इसमें, और कोई बात नहीं है. तो मैंने कहा साहब प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, और ये बड़ा अच्छा यहाँ रहेगा, और VM हॉल के लिए भी अच्छा होगा, इस लड़के के लिए अच्छा होगा, मेरे सर दोस्ती के लिए बहुत अच्छा होगा. भाई मैं कैसे करूं, कोई ये है ही नहीं कमरा, तो अब आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा. तो मैंने कहा प्लीज सर प्लीज. तो खैर इस तरह से 2-3 बार बहस हुई और उन्होंने कहा नहीं होगा. तो मैंने कहा अच्छा साहब फिर खुदा हाफिज, माफ कीजिए. तो जैसे ही मैं और वो लड़का उठा, तो वो लड़का बोलता है, अच्छा मुझे थोड़ा नाम याद आ गया नाम कौन था, लेकिन चूंकि श्योर नहीं हूं तो बुरी बात है कहना. तो लड़का खड़ा हुआ, तो वो कहता है कि फिर भी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, हम लोगों की बात सुनने का. मुनीब साहब, suddenly his face lights up, his eyes light up, breaks into big smile, आंखें चमक रही, ऐसे लीन किए, आवाज तो अच्छी है, आवाज अच्छी है. अब भाई क्या करें, कमरा ढूंढना पड़ता कोई ना कोई. तो ये भी कमाल है, ये भी एक कमाल है कि to be such committed internally, and internally to be such committed and passionate to one's art and one's field and one's love, you know, that I think shows a kind of internal value system that sustains a human being far more than fame can. And I think he had something more valuable than शोहरत. And इसलिए मेरे उनके दिल में बहुत इज्जत है, बहुत अकीदत है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अब्दुल्ला साहब आपका कि आपने मुझे बताया. शुक्रिया भाई. सलमान साहब एक दरख्वास्त है आपसे जी. जरा वो तर्जुमा बोल देंगे आप, जो एक दफा आपने सुनाया था मुनीब साहब का शेक्सपियर के प्ले का. मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि हिंदुस्तान के अजीम फिल्म और थिएटर एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब मौजूद हैं, तो अब मैं कैसे बोलूं. तो मैं उन्हीं को इम्प्रेस करना, उन्हीं को चाहता हूं इम्प्रेस हो जाए. नहीं, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह. मैं जूनियर हूँ सलमान साहब, आदाब. मुझे याद है. अच्छा ये बात आपको नसीर साहब याद नहीं होगी, उस लड़के को और अब्दुल्ला हॉल में तकरीर का मुकाबला था, और आप बोल रहे थे शेक्सपियर का कोई पीस, और मैं उस लड़के का कोच था. तो क्योंकि उसकी आवाज लड़के की अच्छी थी, पर और उसमें कुछ नहीं था, इसलिए अल्लाह का शुक्र नाम नहीं लिया, आवाज कम वक्त की अच्छी थी.
तो मैंने उससे कहा शेक्सपियर को भूल जाओ, सब लोग पढ़ते हैं शेक्सपियर, और ये हैं कोई मामूली नसीरुद्दीन, ये पढ़ेंगे शेक्सपियर नहीं, तुम कोई बड़ी चीज पढ़ो। तो कहता मैं क्या पढ़ूं? तो मैंने कहा यार तुम उसमें ये गोरकी की मदर में पावेल की स्पीच है, जब आखिर में ट्रायल है, वो बहुत जबरदस्त स्पीच है लेबर के बारे में। तो उसको रटवाई मैंने, और फिर उसको बताया कहाँ एम्फेसिस है कहाँ, तो उसको और कुछ नहीं आता था, लेकिन आवाज अच्छी थी। तो जाहिर है कि कौन जीता, नसीर साहब को अवार्ड मिला, वो लड़का बेचारा डिस्प्ले, थर्ड प्राइज भी नहीं मिला। लेकिन मैंने उसको कमरा दिलाने की कोशिश की, मैंने उस डिबेटर बनाने की कोशिश की, बहरहाल तो खैर, तो वो तो लड़का था, अब मैं उस लड़के से भी बुरा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं जाने दीजिए उस बात। नहीं प्लीज प्लीज वो सुना दे, वो बहुत अच्छा पीस है, तर्जुमा जो है, वो पीस जो है उसकी इज्जत सबसे बड़ी ये है नसीर साहब कि मैं खुदा की कसम कभी कभी ये ख्याल होता है कि शायद शेक्सपियर ने ओरिजिनली उर्दू में लिखा था और फिर ये बाद में लोगों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया है। तो उसमें वो स्पीच है कि जहां पे कैसियस बात कर रहा है ब्रूटस से और कोरोनेशन हो रहा है, दूर कोरोनेशन है, ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो शोर मच रहा है कोरोनेशन का, तो सीजर के, तो तकरीर यहाँ से शुरू होती है कि कैसियस ब्रूटस पूछता है what kind of noise is this? So he says, Brutus answers, Cassius asks, what kind of noise is this? He says, I fear that they're making Caesar a king. I mean, that may not be literal, but Urdu mein bataun. I fear that they might be making Caesar a king. And Cassius catches that immediately. Did you say you fear? Does that mean that you do not want this to happen? And he said, no. He said, Brutus, you are unaware of the good qualities in you. This is an ordinary man, Caesar. You are a great man. And I will today do two things. Show his weaknesses to you and show your strengths to you. And you will then understand. And then he goes on to talk about Caesar's weaknesses. And that speech, मुनीब साहब ने जो ट्रांसलेशन किया है, आप हैरान हो जाए उसमें कि ये कहें कब वक्त ये कैसे हो गया कि ये उर्दू में लिखी हुई है स्पीच है और लगता ही नहीं है कि ट्रांसलेशन। तो नाउ कैसियस इज स्पीकिंग टू ब्रूटस, टेलिंग that what kind of a weak person and stupid person Julius Caesar is, who has been made into a king. जाड़े की एक ऐसे ही भयानक रात को, जब दरियाए टाइबर अपने साहिल के खड्डों में मुस्तरब और मुतलातम सर मार रहा था, सीजर ने मुझसे कहा, कैसियस, है तुम्हारी हिम्मत कि इस खशमनाक तुग़यानी में कूद पड़ो और तैरते हुए फला फला मुकाम तक जा पहुंचो। ये सुनते ही जिस तरह मैं था, लिबास समेत नदी में कूद पड़ा और मैंने सीजर को अपने पीछे आने की दावत दी, और बेशक उसने ऐसा किया। तूफानी लहरें मौजें मार रही थी और हम अपने मजबूत बाजुओं से धक्का देते हुए उन्हें आगे बढ़ रहे थे कि यकायक मुझे थके हारे सीजर की आवाज सुनाई दी, कैसियस, मैं डूबा, मुझे लेना। उस राहत मैंने सीजर की जान बचाई और आज ये शख्स बादशाह बन बैठा है और रोम पर एक अजीम कोलोसस की तरह पांव फैलाए खड़ा है। मैं ब्रूटस तुमको एक बात बताता हूं, जब ये हिस्पानिया में था तो किसी किस्म का बुखार इसको चढ़ा, और जब उस बुखार का जोर होता तो इसकी आवाज, हाँ वो आवाज जो आज रोमनों को हुक्म देती है कि उसकी तकरीरों को सहीफों में शामिल करे, वो आवाज, इसकी आवाज एक 11 साल की लड़की की तरह कराती थी, टिटेनियस, एक घूंट पानी। आज ये शख्स बादशाह बन बैठा है और रोम पर एक अजीम कोलोसस की तरह पांव फैलाए खड़ा है, और हम अदना गुलामों की तरह उसके कदमों में चल फिर रहे हैं ताकि अपने लिए जिल्लत और बदनामी की कब्र ढूंढ निकालें। ऐ रोम, हमारे बापों के अफकार मुर्दा हो चुके हैं और हमारी माओं की रूहें हम पे हुकूमत कर रही। और ब्रूटस, तुम यहाँ खड़े मुझसे कहते हो ये शोर कैसा है? So, I mean, just amazing piece of writing, I think. An amazing piece of writing. That's a great. This turbulent,
जैसे टर्बुलेंट वाटर्स को खशमनाक तुगयानी, so nice. मुस्तरब व मुतलातम अपने खड्डों में, when the river Tiber was restless in its caverns. So beautiful, so beautiful. बहुत खूब. Anyway, बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है माशाल्लाह. अल्लाह मियां ऐसे ही कायम रखे. और अभी आप आ गए हार्ट की अभी इलाज कराने के बाद, अस्पताल में रहने के बाद भी बहुत 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 शुक्रिया सलमान. अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं. नसीरुद्दीन शाह साहब का आपने नाम लिया, उन्हीं को ज़हमत दे. नसीर साहब ने अपने मेमोयर में एंड देन वन डे में एक पूरा चैप्टर अलीगढ़ पे है. ज़ाहिर है अलीगढ़ ने उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया. तो उस चैप्टर में उन्होंने दो शख्सियात का तस्करा किया है, ख़ास तौर पर कि उन्होंने उनको एक्टिंग की तरफ या थिएटर की तरफ या ड्रामे में इंटरेस्ट दिलवाया. वो ज़ाहिदा ज़ैदी और मुनीबुर रहमान साहब. मैं जाहिर है कि मैं चाहूँगा कि अपनी यादें कुछ हमसे शेयर करें मुनीब साहब का, जो भी उनसे इंटरेक्शन रहा. तो नसीरुद्दीन शाह साहब. जी, आदाब सबको. आदाब. मैं 1970 में जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दाखिले की इंटरव्यू के लिए गया तो मुनीब साहब से मैं एक सिफारिशी खत लेकर गया और मैंने सोचा था कि ये मैं दिखाऊंगा अलकाजी साहब को जो उस वक्त डायरेक्टर थे. लेकिन अलकाजी साहब ने जब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ा तो उन्होंने कहा कि यू हैव वर्कड विद प्रोफेसर रहमान. सो आई सेड यस, क्योंकि मुनीब साहब के साथ मैं कई नाटक कर चुका था अलीगढ़ में. तो ही सेड ओके राइट, देन दैट इज रिकमेंडेशन इनफ. वो खत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. शुक्र है. और अलीगढ़ ने बहुत सी देन मुझे दी. एक तो ये कि मैंने उर्दू बोलने की आदत मुझे पड़ी. हालांकि उर्दू पहली वो जबान थी जो मेरे कानों में पड़ी, लेकिन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के मेरी आदत छूट गई थी. अलीगढ़ से मेरा अलीगढ़ में उर्दू से मेरा फिर से वास्ता पड़ा. और ये दो इंसान जिनका आपने नाम लिया, जो फरिश्ते थे मेरे लिए, इन्होंने मेरी रहनुमाई की, मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ता दिखाया और मेरी हिम्मत अफजाई की कि जो तुम जो राह चुन रहे हो वो गलत नहीं है. इन दोनों के जरिए मैं कई मुसन्निफों से मेरा तारुफ हुआ. यूरोपियन हालांकि थे. हालांकि इस्मत आपा का नाम भी मैंने जाहिदा आपा से पहली दफा सुना. मुझे नहीं मालूम था इस्मत चुगताई कौन है जब तक मैंने उनका कलाम पढ़ना शुरू नहीं किया. मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था और मेरा ख्याल था कि शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ ही प्ले राइट्स हैं दुनिया भर में. तो मेरी जो यादें हैं वो बहुत ही पर्सनल हैं. मुनीब साहब के काम के बारे में मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट, तो मैं पर्सनल यादें ही बताऊंगा. और सैमुअल बेकेट और पिरांडेलो और बहुत सारे और लेखक जिनको मैं शायद ना पढ़ता, आयोनेस्को, हैरोल्ड पिंटर, आर्थर मिलर वगैरह, इन सब से मेरा तारुफ इन दोनों ने करवाया. और मेरे साथ कई नाटक किए, मुझ पर भरोसा किया, जिसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ. क्योंकि उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे बताया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो. और उन्होंने मुझ पे बेहद भरोसा किया. That's what I'm the most grateful for. मुनीब साहब से मेरी पहली मुलाकात जो हुई, जो सलमान साहब ने जो किस्सा बताया, वो इंसान मैं नहीं था लेकिन मैं हो सकता था, क्योंकि मेरे भी एसएस हॉल में दाखिल हुआ था, उस्मानिया हॉस्टल में. और मेरे एक अजीज थे जो कायमगंज के, वो वीएम हॉल में रहते थे. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वीएम हॉल में आ जाओ, वहाँ हम लोग भी हैं, तुम यहाँ 5 कमरों में रहते हो, बैक रूम भी है. जो लोग अलीगढ़ में हॉस्टल में रह चुके हैं वो बैक रूम का मतलब समझते हैं. तो यहाँ तुमको डबल कमरा मिलेगा और वहाँ के जो प्रोवोस्ट साहब हैं वो ड्रामे व्रामे बहुत करते रहते हैं. तो मैं बड़ी खुशी गया और मुझे मैरिज हॉल में कमरा मिला. सलमान साहब मौजूद थे. मेरे ख्याल से वो फाइनल ईयर में थे आप, या इंटर्नशिप कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपसे मुलाकात कभी नहीं हो पाई.
लेकिन आपका एक परफॉर्मेंस मैंने देखा मेरे हॉस्टल के थिएटर में एक सोलो परफॉर्मेंस आप कर रहे थे और आपके किस्से बहुत मैंने सुने क्योंकि मुझे भी एक्टिंग में बेहद दिलचस्पी थी और मैं शुरू से ही करता रहा। तो मुनीब साहब से कि मैं दफ्तर में गया तो ये पूछने के बजाय कि भाई तुम क्यों आना चाहते हो, या उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पढ़ते क्या हो, तो मैंने ये कहना मुनासिब नहीं समझा कि मैं फिल्म फेयर पढ़ता हूँ और क्रिकेट के मजमून पढ़ता हूँ और अगर हाथ लग जाए तो प्ले बॉय भी पढ़ लेता हूँ तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ सर, मैं काफी कुछ पढ़ता हूँ और मैं नाम ढूंढने लगा तो पीजी वुडहाउस का नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले आया क्योंकि उनकी सारी किताबें मैं पढ़ चुका था और मेरे ख्याल से वो एक सालिम अंग्रेजी के लेखक थे जिनको मैंने डिटेल में पढ़ा था और एगाथा क्रिस्टी की एक आध किताबें पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा शेक्सपियर पढ़ा है कभी? तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है, मैंने जूलियस सीजर पढ़ा है 9वीं क्लास में। तो उन्होंने कहा अच्छा, और फिर वो थोड़ा सा पॉज किया, फिर एक दराज में से बुलंदा से निकाल के उन्होंने मुझे पकड़ाया, ये पढ़ो जाके। तो वो उर्दू में लिखा हुआ था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की ये क्या है, क्योंकि उर्दू मैं उस वक्त रवानी से नहीं पढ़ पाता था, लेकिन कुछ मैं जीम और वाव और लाम वगैरह मैं समझ पाया। मैंने कहा अच्छा ये जूलियस सीजर है, और फिर मैं ले गया और हिज्जे कर करके और अपने दोस्तों की कुछ मदद लेके, क्योंकि मुझे मालूम था कि सीजर किस तरह लिखा जाएगा उर्दू में और कैसियस किस तरह लिखा जाएगा उर्दू में, और वो स्पीचेस तो मुझे हिफ्ज हैं जब से मैं 9वीं क्लास में था। तो मैं पढ़ पाया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा कि शायद ये करेंगे और मुझे मार्क एंथनी का रोल तो मिलेगा ही। तो मैं लेकर गया वापस उन्हें लौटाने। तो उन्होंने कहा अच्छा शायरी पढ़ते हो? मैंने कहा सर उर्दू की? हाँ। मैंने कहा मैं सोचने लगा क्योंकि गालिब का तो नाम मुझे मालूम था, बिकॉज लाइक शेक्सपियर एवरीबॉडी नोज गालिब। फैज साहब का मैंने नाम भी नहीं सुना था, ना मुझे जोश मलिहाबादी के बारे में मालूम था, साहिर लुधियानवी के बारे में था क्योंकि वो फिल्मों में लिखते थे। तो मैंने कहा मैं सोच रहा था क्या, मैंने कहा मैंने उमर खयाम पढ़ा है उन्होंने कहा अच्छा कि कैसा लगा? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा सर, क्योंकि वो सिर्फ शराब पीते हैं और लड़कियों टूटे हुए दिल वगैरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो। और फिर दराज में से एक खजाना सा था उनके दराज में, मुझे लगता है उमर खयाम की किताब मुझे निकाल के दी, जो अब तक है मेरे पास। उन्होंने कहा ये जाके पढ़ो, ये शायरी नहीं है, ये फलसफा है। तो उस वक्त तो फलसफा लफ्ज का भी नाम मतलब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी ना दोबारा मुझसे वो किताब मांगी, ना पूछा कि मैंने पढ़ी है कि नहीं, ना वापस मांगी। और फिर उनसे ताल्लुक बढ़ा। वो फिर बर्नार्ड शॉ का एक नाटक कर रहे थे जिसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया और आसिफ को भी कास्ट किया, जिसके बारे में आसिफ बिल्कुल भूल चुके हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का एक नाटक उन्होंने किया अंग्रेजी में, जो उन्होंने फिर मुझसे करवाया। फिर सोक्रेटिस का रोल करवाया उन्होंने मुझसे, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो के कुछ हिस्सों को लेकर, द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस, जिसमें भी आसिफ मियां थे, और उसके कुछ डायलॉग अभी वो आपको सुनाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम ड्रामा स्कूल जाओ। मैं शायद ड्रामा स्कूल ना जाता अगर उनकी हिम्मत अफजाई ना होती। और मैंने कहा लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा फिक्र मत करो, वहां स्कॉलरशिप मिलेगी, अब्बा से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। तो मैं गया और फिर 1 साल बाद वो अमेरिका के लिए रुखसत हुए, और जाते हुए आसिफ के हाथ उन्होंने संदेशा भेजा कि भाई नसीर से कहो कि मुझसे आके मिले। तो मैं गया उनसे मिलने, फिर साथ में खाना खाया। उन्होंने जाते वक्त मेरे सर पे हाथ रखा, गले लगाया और दुआएं दी मुझे, और वो चले गए। और उसके बाद कई साल तक आसिफ से भी और उनसे भी ताल्लुक टूट गया। लेकिन फिर जब मैं उनसे मिला तो वो वही थे जो पहले हुआ करते थे। आवाज भी उनकी बिल्कुल वैसी ही थी, उनका गुस्सा भी बिल्कुल वैसे ही था, उनकी मुस्कुराहट भी बिल्कुल वैसी ही थी। Then over the years it was most inspiring to see Mrs. मुनीब के इंतकाल के बाद और उनकी बीनाई खो जाने के बाद the way he handled his life. I think I've seldom seen anything more inspiring than that.
ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا بھی میں نے کھایا ہے جب وہ نابینے تھے. میں داستان گوئی میں کام کر رہا تھا محمود فاروقی کے ساتھ, اور ہم لوگ نیو یارک میں پرفارم کرنے والے تھے. میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آ کے سناؤ. تو ہم لوگ گئے این آبر, اور دانش حسین اور میں نے ہم نے بیٹھ کے ان کو سنائی, اور انہوں نے ایک دو پروننسیشن کی غلطیاں نکالی اور بہت خوش ہوئے وہ سن کے. So as Salman Saab very rightly said, and that was the most fantastic thing, he never became a relic. A person who utilized every second of his life. It is just too inspiring. میں صرف علی گڑھ میں ہی ان کا مرید نہیں تھا, میں تاعمر ان کا مرید رہوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو رہی. عبداللہ صاحب, اب میرے بارے میں کچھ خیال آپ کا نیک ہوا کہ نہیں؟ نہیں, میں آپ جب کہیں میں کہنے ہی والا تھا کہ زہرا آپا آداب. زہرا آپا آپ کے دو چہیتے لوگ تھے یہ دونوں. میں نے کہا کہ آپ سن لیں. چلانے والا تھا کہ زہرا باجی بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں, پلیز ذرا ان کو زہرا آپا کو کوئی افضال ذرا ایک سرپرائز آپ لوگ سن لیجیے پہلے, پھر زہرا آپا کو لے آتے ہیں. افضال ذرا وہ کلپ دکھائیں. ایک ذرا آپا کو ظاہر ہے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, مطلب وہ ہماری خاتون اول اردو شاعری کی, اور جو ہے جب تک یہ افضال نکال رہے ہیں جب تک یہ ہے, ذرا آپ لوگ سنیے اس کو. کیا پرانی دو شعر سنا دو اس کے بس. کبھی میں نہیں کبھی تم نہیں, میرے روز و شب کا یہ حال ہے, نہ فراق ہے نہ وصال ہے, میرا تن یہاں میرا دل وہاں, کبھی میں نہیں کبھی تم نہیں, جیسے زندگی ہے رواں دواں, کبھی میں نہیں کبھی تم نہیں. زمین آسمائی میں بس گئے, چلو سب حساب نمٹ گئے, نہیں کوئی ہمدم ہم سفر, کبھی میں نہیں کبھی تم نہیں, رہے زندگی ہے رواں دواں, کبھی میں نہیں کبھی تم نہیں. کبوتر میں وقت بسر ہوا وہ بچا وہ نظر سفر ہوا, کہاں لطف صحبت دوستاں, کبھی میں نہیں کبھی تم نہیں. بالکل نہیں. بہت شکریہ. دیکھیے ذرا آپ کو بہت کچھ یاد آ گیا ہوگا. اصل میں ہمارے بہت کم یاد آیا کیونکہ اب یادداشت اتنی اچھی رہی نہیں ہے. عبداللہ صاحب ایک بات تو میں آپ سے پہلے کہہ دوں جی, کہ اب ہر کوئی جو مجھے بلاتا ہے میں بہت گھبراتی ہوں جاتے ہوئے, اس لیے کہ سب سے آخر میں میری باری آتی ہے. بھائی میرے زندہ رہنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کسی قسم. اور دوسرا یہ جب پھر مصرع یہ سنایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہی رہ گئی ہیں جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, تو میں شاید اس لیے رہ گئی کہ میں بادہ کشوں میں شامل ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. آپ رہے وہ نہیں ہوتا آنا جانا, لیکن یہ کہ مجھے آئندہ وعدہ کرتا ہوں ایسی غلطی نہیں ہوگی. ابھی پچھلے دنوں جب نصیر آئے تھے جی تو بڑا ہنگامہ ہوا کراچی میں, ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے کہ ایک جھلک نظر آ جائے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے سفارش کی, تو جو امینہ سید جو آرگنائزر تھی میں نے ان سے سفارش بھی کی, تو انہوں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
तो बैठने तक की जगह दी। तो अच्छा ठीक है, अब चले गए हम और बैठ गए जाके। लेकिन आप ये देखिए, जैसे ही नसीर स्टेज पे आए और वो नीचे उतरे और वो मुझसे आके मिले, तो ये बात मैं कभी भूल ही नहीं सकती। खानदानी कि शरीफ आदमी है नसीर। ये तो पता है शरीफ आदमी तो है, मगर बहुत से शरीफ आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करते हैं। जी देखिए, मैं ये अगर ये आपसे कहूँ कि मैं ये आपने मुनीबुर रहमान साहब को बहुत अच्छी तरह जानती थी, तो ये बात सही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं उन्हें जानती थी, इसलिए कि वो जरिया बहुत मजबूत था, जिस जरिए के वजह से मैं उन्हें जानती थी। उनकी बहन पाकिस्तान में रहती थी, अजीजा उनका नाम था, और अजीजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो ये बहनों की जो मोहब्बत होती है, इसमें मोहब्बत के अलावा मासूमियत होती है। जब हम मिल के बैठते तो अजीजा फौरन अपने भाई का जिक्र शुरू कर देती कि भैये, अरे भैये की क्या बात है, क्या खूबसूरत, क्या हैंडसम, क्या ज़हीन, और वहां गए और यहाँ गए और ये किया और वो किया। तो इतना मैंने मुनीबुर रहमान साहब के बारे में सुना कि मैं भी उनको भैया ही कहने लगी। अब फिर मैं जब अजीजा से मिलने जाती तो मैं पूछती थी कि भाई भैया का कोई फोन आया? तो वो कहती थी हाँ। मैंने कहा कुछ शायरी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बसारत से महरूम। लेकिन जो चीजें आती थी और जो आसिफ मरहूम अपने रिसाले में शाये करता था, जो उनकी नई चीजें थी, तो मैं सोचती थी कि ये आंखों का अंधेरापन जो है वो शायरी को कितना उजागर करता चला जा रहा है। सवाल ये है कि शायर का, मैं समझती हूँ मेरी नाचीज राय में, देखिए तनकीद का तो उनके कलाम पे मेरा हौसला और मनसब ही नहीं है, तारीफ कर सकती हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि शायर का अपनी जमीन से ताल्लुक होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। दूर रहते हैं तो यहाँ तो आप ये देखिए, अभी भी ये आलम है कि खराब से खराब शेर सुनने के लिए 8-10 आदमी मौजूद हो जाते हैं, और जो बहुत ही खराब शेर होता उस पर बहुत दाद भी मिलती है। लेकिन अगर शायर दूर हो तो उसका ताल्लुक जमीन से मुनक़ता होता है, शायरी परवान चढ़ती है और शायर पीछे रह जाता है। देखिए, मैं आजकल ये टूटे फूटे कुछ काम करती रहती हूँ। अभी सलमान ने बात की अख्तरुल ईमान साहब की, मैं आपसे यकीन से कहती हूँ, मैं मुनीबुर रहमान साहब की कोई किताब पढ़ती हूँ तो मुझे अख्तरुल ईमान बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और इसकी वजह ये है कि दोनों ने सिन्फ नज्म को पकड़ा, जबकि ये लोग निहायत आसानी से 100 गजलें कह सकते थे। इनकी नज़में जो हैं वो 80% आप पढ़ें तो वो पाबंद नज़में, और जो इनकी नज़में मोर्रा है जो रदीफ काफिये से बेनियाज है, उनमें भी एक अंडर करंट जिसे कहते हैं, एक लहर तरन्नुम की दौड़ती है। तो ये चीजें इन दोनों शायरों में, हालांकि नुक्ते नजर दोनों का बिल्कुल फर्क था। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी और तरक्की पसंद अदीब इस ग्रुप के थे, अख्तरुल ईमान कभी उस तरफ नहीं गए। वो अपने फिल्मों में डायलॉग सिखाते रहे और अपनी नज़में लिखते रहे। लेकिन जहां तक नज़मों का सवाल है, वो और मुनीब साहब मुझे दोनों हमेशा एक साथ याद आते हैं। इसकी वजह है कुछ, मैं सोचती रहती हूँ। पिछली दफा जो नेलिया पे बात हो रही थी तो मुझे मजाज बहुत याद आए। मैंने कहा मैं जो के पढ़ती हूँ मुझे मजाज याद आते हैं कि वो साहब ये शेर सुना रहे थे कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैंने कहा मजाज बहुत पहले कह गए थे कि मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, तुम्हें क्या, खुद मुझे भी गम नहीं है। गम था दोनों को, अपने मलाल होने का भी और अपने तबाह होने का। बात हो रही है मुनीर रहमान साहब की। मैंने मुमासलत का जिक्र किया, जैसे इसने सलमान ने बात की, रदीफ काफिये के साथ ऐसी खूबसूरत नज़में। मैंने एक दफा मुनीब साहब से हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मुनीब साहब ये आप गजल क्यों नहीं कहते? कोई खास जवाब नहीं दिया, ऐसे टाल गए, कुछ हंस के कि भाई वो शुरू में नज़में लिखना शुरू की तो अभी भी नज़में लिखते हैं। कैसी अच्छी बात है
کہ ہم لوگ سب مل کے اب آج ان کو یاد کر رہے ہیں. دیکھیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہر شاعر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کوہ ندا پہ جاتا ہے, واپس وہاں سے کوئی نہیں آتا, لیکن شاعر واپس آتا ہے اور اپنے کلام کے توسط سے واپس آتا ہے, واہ لوگ اسے بھول پاتے. تو یہ چیز بھی بڑی ہے کہ منیب صاحب کو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ کوہ ندا پہ ہیں, کبھی کبھی آنے میں دیر لگ جاتی ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ منیب صاحب واپس ضرور آئیں گے. یہاں میں نے کچھ ایک کام کرتی رہتی ہوں ٹوٹا پھوٹا, میں نے کچھ نظموں میں سے ایسے شعر نکالے جو غزلوں کے شعر. جی میں آپ کو سناؤں. نہیں ارشاد جی. دیتے ہیں مسکنوں کا پتہ جا بجا چراغ, واہ دیتے ہیں مسکنوں مسکنوں کا کا پتہ جا وجہ جا بجا چراغ, بستی کے ان گھروں میں مگر میرا گھر نہیں, واہ بستی کے واہ ان گھروں میں مگر میرا گھر نہیں. میرا گھر نہیں. غزل میں عجیب شعر انہوں نے کہا ہے کہ کھیتوں میں رینگتی ہوئی جاتی تھی جو ڈگر, رینگنا کتنا اچھا ہے سب, ہاں ہاں جی. تو رینگتی ہوئی جاتی تھی جو ڈگر, توسیع شہر کیا ہوئی وہ رہ گزر نہیں. توسیع واہ واہ شہر واہ کیا ہوئی اسی یہ وہ شہر کیا. اس واہ میں واہ غزل جو میں نے نظموں سے انتخاب کی ہے. اچھا. میری دعا ہے کہ تم میری زندگی بن جاؤ. کیا اچھا ملتا ہے. میری دعا ہے کہ تم کہ تم میری میری زندگی, زندگی بن جاؤ. وہ دن نہ آئے کہ تم زندگی میں, وہ دن نہ آئے کہ تم زندگی میں مر جاؤ. میری دعا ہے کہ تم میری تم میری زندگی, زندگی بن جاؤ. وہ دن نہ آئے کہ تم زندگی میں مر جاؤ. ایک شعر سناتی ہوں کیسا اچھا ہے. جوان ملتے ہیں احباب گرد جام کبھی, جوان ملتے ہیں احباب احباب گرد جام کبھی, بتاؤ کیا کوئی لیتا ہے میرا نام کبھی. واہ 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 واہ. واہ, ایک بار پھر بتاؤ واہ واہ کہ واہ جوان ملتے ہیں احباب گرد جام کبھی, واہ. بتاؤ کیا کوئی لیتا ہے میرا نام نام کبھی. اب یہ جو شعر ہیں یہ شاعر دور بیٹھے ہی لکھ سکتا ہے. اس کی یاد ہے, مستقبل اس کا کوئی ہوتا نہیں, حال ڈاواڈول ہوتا ہے. جس پہ پورا پنجہ گڑا ہوتا ہے وہ اس کا ماضی ہوتا ہے. اور منیب صاحب اس دور سے گزر رہے تھے, گزرتے چلے جا رہے تھے. نظمیں نصیر نظمیں کیا ہیں آپ اس کو سمجھیے, شارٹ فلمز ہیں. ہمارے یہاں اردو میں اس طرح کی بہت کم ہے, جیسے اختر اللہ خان اور منیب الرحمان لکھ گئے. نظموں کا جو اختتام ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کتنا خوبصورت ہے. میں ایک نظم چھوٹی سی آپ کو سناؤں اگر آپ سن. جی. ایک اور بات ہے منیب صاحب کے یہاں, ان کے یہاں موسم بہت ہے, پتے, دریا, جھاڑیاں, خشک, قحط, بہار, تمام موسموں سے رچی ہوئی شاعری بھی ان کی. ایک نظم جو سب کو آتی ہوگی مگر میرے دل کو لگتی. نظم کا عنوان ہے ٹیلی فون. جی جی جی. شام کی مرجھائی مرجھائی سی مدھم روشنی, شام کی مرجھائی مرجھائی سی مدھم روشنی, کھڑکیوں کے اس طرف وہ سال خوردہ سرد چہرے, کھڑکیوں کے اس طرف وہ سال خوردہ سرد چہرے, سامنے ٹی وی کو دھندلائی ہوئی نظروں سے تکتے, سامنے ٹی وی کو دھندلائی ہوئی نظروں سے تکتے. ہر بشر چھوٹی سی ایک دنیا تنہا, ہر بشر چھوٹی سی ایک دنیا تنہا. بچے بڑھ کر اپنے اپنے راستوں پر جا چکے ہیں,
اور دل کے فاصلے بھی بڑھ گئے ہیں، صرف ٹیلی فون ہی واحد تعلق رہ گیا ہے۔ اب نظم کا دوسرا حصہ آتا ہے۔ ایک دن شام آئے گی ان کے لیے بھی، جب وہ کھڑکی کے ادھر بیٹھیں گے، ڈھلتی روشنی میں ان کے بچے بھی بڑے ہو کر کہیں پر جا چکے ہیں، اور جب ٹی وی سے وہ پیرانہ سال آنکھیں تھکیں گی، وہ پیرانہ سال آنکھیں تھکیں گی، ان کے دل میں ایک نامعلوم ٹیلی فون کی بجے گی۔ یہاں نظم کو ختم ہو جانا چاہیے، مگر نہیں، چھوٹا سا ایک مصرع آگے آتا ہے، ان کے دل میں ایک نامعلوم ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی اور وہ بجتی رہے گی، اور وہ بجتی رہے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، نظمیں ہیں، ایسی ایسی نظمیں ہیں جن پہ بنانے والے اگر شارٹ فلمز بنائیں تو کیا کہیں، کیسی کیسی نظمیں، کیسے آدمی جیسے کہ گھومتا پھرتا ہے بازار میں، ہر شکل نظر آتی ہے، ہر نظم اپنی جھلک دکھا کے واپس چلی جاتی ہے، مگر وہ ایک پل کی جھلک، وہ ایک لمحے کا جو آپ کو لطف اس میں آتا ہے، وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو 7ویں آسمان پہ لے جاتا ہے۔ اور یہی منیب الرحمن صاحب کا کمال تھا اور ہے۔ مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں، بہت سا انتخاب ہے میرے پاس، اختر علی ایمان کا بھی اور منیب صاحب کا بھی۔ دیکھیے زندگی نے اجازت دی تو پھر کبھی۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر جلدی ایک اور سیشن کرتے ہیں تو باقی باتیں آپ سے سنیں گے، اختر علی ایمان صاحب کی بھی اور منیب صاحب کی بھی، اور نصیر صاحب کی بھی کہانی ادھوری رہ گئی، سلمان کی بھی۔ تو میں آپ کے پروگرام میں آؤں گی، اس قدر انتظار آپ نے کرایا۔ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، کان پکڑتا ہوں کہ آئندہ آپ سب سے پہلے بول کے۔ بہت ضروری ہے، نامناسب ہوگا اگر میں بیدار وقت صاحب کا تذکرہ نہ کروں۔ بالکل، ایبسولوٹلی۔ ایسا با ادب با ذوق ہمدم ان کو ملا کہ جو مسیحا و خضر سے آگے بڑھ گیا۔ بالکل بالکل، ہم سب اس لحاظ سے بیدار بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور آپ نے جن دو شاعروں کا نام لیا، وہی اختر علی ایمان صاحب اور منیب صاحب دونوں ہی ان کے فیوریٹ تھے، ان پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ تو بالکل I'm also a great fan of Akhtar Ali Iman. یہ دعائیں ہیں، I have many thoughts about him. Yeah. بس جیتے رہیے، آپ سب خوش رہیے، معلوم نہیں آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو پھر ہم انتظار کروائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور فلو میں بھری بیٹھی ہوں تو کیا پتا کل کیا ہو۔ بہرحال سب کے لیے اب ہم لوگ بہت شکریہ آپ کا، بہت اتنی دیر آپ نے انتظار کیا، تھوڑی دیر اور زحمت کر سکیں اگر تو کر لیجئے، ورنہ اب 2 لوگ بچ گئے۔ شافق قدوائی صاحب آ گئے ہیں، جوائن کر لیا انہوں نے تھوڑی، اور یہ ہمارے یہاں جیسے معلوم ہے ماس کمیونیکیشن میں پروفیسر ہیں علی گڑھ میں، اور ظاہر ہے کہ تنقید نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، انگریزی میں کالم لکھتے ہیں۔ لیکن وہ علی گڑھ اس وقت آئے جب منیر صاحب علی گڑھ چھوڑ چکے تھے، لیکن بعد میں جب بھی وہ گئے ہیں تو شہریار کے توسط سے جو بیٹھکیں ہوتی تھیں اس میں ساتھ رہا۔ تو جو بھی یادداشت یا شاعری کے حوالے سے چند باتیں اگر آپ شیئر کر سکیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ شافق قدوائی صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ڈاکٹر افضال عثمانی صاحب۔ سب سے پہلی بات کا تو شکریہ یہ کہ اردو تنقید یا اردو کی جو نظم کی جو روایت ہے، جو تنقید لکھی گئی، اس میں اختر ایمان صاحب کو تو خیر وہ مقام ملا، لیکن منیب الرحمن صاحب کے ساتھ اردو تنقید نے انصاف نہیں کیا، اور جس طرح کی تنقید اور جس اعزاز کے اور تقریب کے مستحق تھے ان کو وہ بالکل مقام نہیں مل پایا۔ تو یہ پہلی کوشش ہے منیب الرحمن
फहमी की एक बहुत संजीदा कोशिश है, जिसमें अभी मैं सुन रहा था जिस तरह की गुफ्तगू हुई और जिस तरह के मकालमे का आपने आगाज किया, शख्सी हवालों से भी, फिर ड्रामे के हवाले से भी, और सलमान अख्तर साहब ने और नसीरुद्दीन शाह साहब ने, ज़ोहरा निगाह ने जिस तरह से बातें की, तो मुझे लगता है कि इनको मुनीबुर रहमान साहब की शख्सियत को गिरफ्त में लेने की और उनकी जो मुख्तलिफ शख्सियत की जहतें हैं उनको हम लोग उसका अच्छी तरह से इदराक कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मुनीबुर रहमान साहब से शख्सी ताल्लुकात का सवाल है, तो जैसा आपने फरमाया, मैं अलीगढ़ जब आया तो वो यहाँ से तशरीफ ले जा चुके थे, लेकिन उनका अलीगढ़ आना बराबर होता रहता था। वह शहरियार साहब के उनसे बहुत ही दीरीना मरासिम थे, तो अलीगढ़ आते थे तो मेरा भी उनसे, मुझे भी, मैं उनका नियाजमंद था और उनकी खिदमत में हाजिर होता था। अलीगढ़ में कई बार हमारे डिपार्टमेंट में उनके साथ प्रोग्राम किए हम लोगों ने। और जहाँ तक अख्तर ईमान साहब की शायरी का सवाल, अख्तर ईमान को, मुनीबुर रहमान को आप एक साथ देखें तो आपको लगेगा कि दोनों में कहीं ना कहीं मुमासलतें भी हैं और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। मुनीबुर रहमान साहब के 5 मजमूए शाये हुए, बाज़दीद पहला मजमुआ था, उसके बाद उनके 4 मजमूए और शाये हुए, और अभी हाल में अंजुमन तरक्की उर्दू ने बहुत अहम काम किया कि उनका सरमाया जो था, सरमाए कलाम के नाम से उनका कुल्लियात शाये कर दिया, ताकि बहुत से लोग मुनीबुर रहमान साहब के तमाम मजमूए, बाज़दीद उनका पहला मजमुआ आपको पता है 1965 में शाये हुआ था, उससे उनकी तरफ लोगों का ध्यान गया था। और जो संजीदा हल्के हैं, ज़ाहिर चाहे वो शम्स रहमान फारूकी हों, चाहे पाकिस्तान के भी जो क्रिटिक थे उन लोगों ने भी उसका जिक्र किया, सलीम अहमद ने उनका जिक्र किया, गोपी चंद तारक ने भी ज़िमनन जिक्र किया, लेकिन फारूकी साहब ने उनका जिक्र किया। और फिर शहरियार और मुगनी साहब जो पर्चा निकालते थे हैदराबाद से, उसमें उनके ऊपर गोशा भी निकला, कई मज़ामीन शाये हुए। लेकिन बाज़दीद की शायरी से लेकर और उसका उनका कुछ ये जो अख्तर ईमान साहब के साथ साथ इनका नाम मुनीबुर रहमान का, दोनों नाम साथ साथ लिए जाते हैं, लेकिन दोनों को अलग तरह से हम लोग को देखने की ज़रूरत है। मुनीबुर रहमान साहब के बारे में जो बात आमतौर पर आती हुई है कि उन्होंने जो मुख्तसर नज़में होती हैं, बड़ी बड़ी उर्दू में ज़ाहिर है बड़ी तवील नज़में भी लिखी गई और बहुत ही थीमेटिक मैनरिज्म की भी नज़में थी। इनकी जो नज़में थी बिल्कुल आपको एक नए तरह का तस्वुर इंसान आप कह सकते हैं, ये वर्ल्ड व्यू से आपको वाकिफ कराती है। मसलन उनकी एक नज़्म है, बहुत बाज़दीद में शामिल थी, पहले मजमूए में, उसका नाम है बाज़दीद। उसमें देखिए जो उन्होंने एक अपनी मेमोइर्स लिखे हैं, वो 3 तरह से, यानी इंसानी जिंदगी के देखने के 3 मंजर हैं, 3 सतहें हो सकती हैं। पहली तो रोशनी है, फिर अंधेरा है, फिर रोशनी है, फिर धुंधलका है। इन तीनों के हवाले से चीजें आपके के लिए मानी खेज बनती हैं। तो उनकी एक नज़्म, छोटी सी नज़्म में देखिए, तुम जो आओ तो धुंधलके में लिपट कर आओ, फिर उसी में आगे आता, तुम जो आओ तो अंधेरे में लिपट कर आओ, तुम जो आओ तो रोशनी में लिपट कर आओ। तो इन तीनों कैफियतें जो होती हैं वो किस तरह से महबूब के सरापा को आपके सामने लाते हैं, पूरी एक जो पूरी हमारी रूमानी फिजा है, एक हिस्सियाती सतह पर आपको वाकिफ कराती हैं। तो ये जो मुनीबुर रहमान ने इस तरह की बेशुमार नज़में लिखी, पहली उनकी नज़्म 1940 में छपी थी अदबी दुनिया में, तो उसके बाद से जो मुनीबुर रहमान साहब की जो नज़में थी, वो आप जो उर्दू शायरी का जो सवाद आज़म है, यानी जो नज़्म मोहर्रा की जो पूरी तारीख है, उसमें उनकी मुख्तसर सी नज़में हैं। और जैसे भी ज़ोहरा निगाह ने बताया कि उनकी बहुत सी नज़में आपको, अगर आप अलग अलग उसके जस्ता जस्ता अशार पढ़ें तो आपको लगेगा कि गज़लों की सी कैफियत है, और उसके अशार में उन्होंने अलग करके दिखाया कि देखिए गज़लों से कितने मुख्तलिफ है। तो मुनीबुर रहमान के बारे में हमारा जो इज्तिमाई नुक्ता नज़र है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मुनीबुर रहमान साहब की पजीराई नहीं हुई, लेकिन उनकी जितनी भी शायरी जिन संजीदा अदबी हल्कों में पढ़ी गई, शम्स रहमान ने उनके बारे में लिखा कि उनकी शायरी में जज्बे का इर्तिकाज़ है और पैशन है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये बहुत ही पैशनेट पोइट्री है, लेकिन पैशनेट पोइट्री जो है वो हमेशा खुलकर बयान की जाती है, लेकिन इनके यहाँ खुलकर नहीं, कोई बात ये खुल के बयान नहीं करते, बल्कि उन्होंने लिखा कि वो सिर्फ पैशन की तरफ इशारा करते हैं। यानी जब पैशनेट पोइट्री होगी, आप पैशन से पुर होंगे, तो जाहिर उसका बेमहाबा इजहार किया जाता है। मुनीबुर रहमान ने एक बिल्कुल नई तरह की दुनिया बनाई, आपके सामने आई, और फिर उनकी जिसको कहते हैं स्पोकन वर्ड,
اب اسپوکن ورڈ کے بارے میں جو آپ نظمیں ہوتی ہیں وہ کیسے ان کی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. اسپوکن ورڈ کی جو اندر پوٹینشیلٹی ہوتی ہے, اگر کسی ایک اردو کے شاعر نے باوجود اس کے ان کا فارسی کا بیک گراؤنڈ تھا, فارسی کے بڑے عالم تھے, انگریزی کا ان کا ظاہر مطالعہ تھا, بہت ذیل آدمی تھے, لیکن جو اسپوکن ورڈ میں جو ایک خاص طرح کی ایک اسپونٹینیٹی ہوتی ہے, برجستگی ہوتی ہے, اس کا اظہار ان کی بہت سی نظمیں کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی ان کی نظم ہے جو انہوں نے اپنی بیوی کے انتقال پہ کہی تھی. اب دیکھیے وہ نظم آج کے بہت سے شاعر ہیں اور استعمال کرتے ہیں, ان کی نظم ہے جو انہوں نے اپنی بیوی کے انتقال پہ کہی تھی. اب اس کی اوپننگ لائنیں دیکھیے, یہ چابیوں کا گچھا جو میز پر دھرا ہے, یہ چابیوں کا گچھا جو میز پر دھرا ہے, یہ چھوٹی سی نظم ہے ان کی. اب دیکھیے چابیوں کو گچھا میز پر دھرا ہے, یہ کہنا آسان کام نہیں, بظاہر لگتا آپ کو بالکل سامنے کا مصرع ہے, لیکن بڑے بڑے شاعر اس طرح کے مصرے اس کے لیے بہت قادر الکلامی کی ضرورت ہے کہ اسپوکن ورڈ جو بالکل لگتا ہے آپ کو بالکل سامنے کے لفظ ہیں, اس سے شاعری کیسے کی جاتی ہے. یہ دیکھیے پوری چھوٹی سی نظم میں پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیے یعنی بہت ہی انٹینس سچویشن ہے, یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا جن کو بہت تعلق خاطر تھا. اس میں دیکھیے بغیر کسی رقت انگیزی کے, اور ایک مصنوعی جس کو رقت انگیزی جو اردو شاعری میں ہمارے یہاں جگہ جگہ بار پاتی ہے, اس سے دیکھیے کیسے مختلف نظم آپ کے سامنے آتی, جہاں اسپوکن ورڈ کی پوری توانائی آپ کے سامنے ہے. یہ چابیوں کا گچھا جو میز پر دھرا ہے, یہ یادگار ہے اس کی جو آج لاپتہ ہے, دروازہ بند کر کے وہ شخص جا چکا ہے, لوٹے گا وہ نہ ہرگز دروازہ کہہ رہا ہے, یہ چابیوں کا گچھا کبھی نہ آ سکا ہے, اس سے نہ کھل سکے گا جو قفل اب لگا ہے. دیکھیے یہ کسی نے اس طرح کے بالکل سامنے کے الفاظ سے اس طرح کا تاثر پیدا کیا ہو, یہ چابیوں کا گچھا جو میز پر دھرا ہے اور جو قفل اب جو لگا ہے, جو تالا, اس کے لیے چابیاں بیکار ہیں. تو سپریشن کے موضوع پر بہت انٹیمیٹ نظم ہے, اور اس میں انہوں نے کیا جو عربی فارسی کے عالم تھے اور جن کو پوری ہماری مخصوص شعری روایت اس سے واقف ہونے کے باوجود اس طرح کی انہوں نے شاعری کی جس کی طرف ابھی جو منیب الرحمان کا جو تحسین ہے وہ اردو تنقید کے ناخن پر قرض ہے, اور یہ جو مباحثہ ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, اس کی طرف مجھے لگتا ہے بہت اہم قدم ہے. اور پھر انجمن ترقی اردو نے بھی بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے ان کا مجموعہ عاطر فاروقی نے چھاپا ہندوستان سے, نہیں پتا پاکستان میں چھپا کہ نہیں چھپا, تو اس میں ان کے 5 مجموعے آپ کو پتہ ہے شائع ہوئے ہیں. اس کے بعد کی بھی نظمیں شامل کی گئی ہیں. تو ہمارے عہد کے بہت اہم جس کو کہتے ہیں شاعر تھا, ان کی طرف ہم لوگوں کا بالکل ان کا اسسمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری نظم محرہ کی جو روایت ہے, جو نون راشد سے یا دین محمد تاثیر سے یا مجید امجد سے, ان تمام سے مختلف شاعری, عطرالایمان سے مختلف شاعری اگر آپ کو پڑھنا ہے, اردو شاعری کا ایک بالکل نیا جس کو کہتے ہیں افق آپ کے سامنے آئے گا, ایک ہویدا ہوگا اگر آپ منیب الرحمان کی نظمیں پڑھیں گے. منیب الرحمان صاحب جب ہم آتے تھے تو کلام بھی بہت خاص طرح سے پڑھتے تھے, ان کی وجاہت کا, ان کی خوشگوئی کا ذکر کیا گیا, ان کے پڑھنے کا بھی خاص اسٹائل تھا, جو اس کی نظموں کی جو معنویت تھی وہ آپ کے سامنے آتی ہے. تو بازدید کی ایسی نظمیں, چابیوں کی ایسی نظمیں, مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں اس طرح اس نوع کی نظمیں کہی گئی ہیں کہ موسموں کے حوالے سے یا ایک غیر مرئی چیز کے حوالے سے ایک مرئی چیز کو انہوں نے متشکل کیا. تو ایک بار میں پھر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا اور علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم شاعر کی طرف ہم تمام لوگوں کی اجتماعی طور پر توجہ دلائی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہاں پہ ضمیر الدین شاہ صاحب ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب تھینک یو, آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے. اس کے بعد ہم لوگ اختتام کریں گے منیب صاحب کی ایک نظم سے. آپ سن رہے ہیں؟ عبداللہ بھائی شکریہ. جی ہاں, دیکھیے I have never studied in Aligarh, but I am an adopted علیگ. نہیں, آپ نے علی گڑھ کو رول کیا نا. I am an adopted علیگ. جی, اور میں ہمیشہ ٹیچر سے یہی کہتا تھا کہ the acid test of a teacher is if his students remember him after he leaves. جی بالکل. And the way you all have remembered Professor Rahman Saab, جی,
I had the opportunity of meeting him once in 2013 when I visited United States. जी. I can imagine किस शख्सियत की बात आप लोगों ने की. I mean, he was total asset. And the way you all have remembered him, I think it is just wonderful to hear. And it's been a delightful evening listening to all of you. And I was very impressed by the laurels, the accolades you have given to a former teacher of AMU. So thank you very much for making me a part of this, Abdullah Bhai. Thank you, sir. Thank you. Thank you. अब हम लोग एक मुनीब साहब का जो आखिरी मुशायरा और आखिरी नज्म जो उन्होंने सुनाई, इत्तेफाक से वही ज़हरा आपा ने सेलेक्ट की. यहाँ 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 100th मनाया गया था सेंटेनरी, उसमें मुनीब साहब शामिल थे और उसमें 24 दुनिया भर की एसोसिएशन शामिल थी उस मुशायरे को कराने में. तो मुनीबुर रहमान साहब ने उसकी सदारत की थी. अफजाल उसकी वो क्लिप दिखाएं और उसी पे हम लोग के वो नज्म जो है वो टेलीफोन उन्हीं की ज़बान से सुनिए. आगे. टेलीफोन शाम की मुरझाई सी मध्यम रोशनी में खिड़कियों की उस तरफ वो साल खुर्दा सर्द चेहरे सामने टीवी को बुझाई हुई आंखों से तकते. हर बशर छोटी सी तनाव. बच्चे बढ़कर अपने अपने रास्तों पर जा चुके हैं. दूर ये जा ढूंढते हैं फासले वाह. आखिरी जब वो खिड़की के उधर बैठेंगे ढलती रोशनी में, उनके बच्चे भी बड़े होकर कहीं पर जा बसेंगे. और जब टीवी से वो पीराना साल आंखें थकेंगी, उनके दिल में एक नामालूम टेलीफोन की घंटी बजेगी और वो बजती रहेगी. इससे पहले कि मैं ये था मुशायरा, उसका आखिरी मुशायरा मुनीबुर रहमान साहब का. इससे पहले कि मैं डॉक्टर अकबर को दावत दूं कि वो आप हम सबका शुक्रिया अदा करें, मैं अपनी तरफ से अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम नाजरीन जहाँ कहीं भी हैं, आप तमाम लोगों का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर तक शामिल रहे. और हमें अकबर. अस्सलाम वालेकुम, आदाब सामाईन. मैं मोहम्मद अकबर अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी की जानिब से आप सभी हजरात का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मशकूर व ममनून हूँ. बावजूद इस वीकेंड के मसरूफियत के आप सभी अपना वक्त निकाला और शिरकत की. हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुँचता है. शुक्रिया, आदाब. बहुत बहुत शुक्रिया भाई.